لڑکوں کا مرض اتنا بڑھ گیا ہے لڑکوں کا مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمارے آپ کے تصور سے باہر ہیں. میرے دوست ڈاکٹر ہیں، ان کے دوست کا ٹرانسفر ہوا ہے کوٹری میں، کوٹری کی ہاسپٹل میں، حیدرآباد کے برابر کوٹری. تو وہاں انہوں نے چند دن پہلے ہمارے دوست ڈاکٹر کو اطلاع دی. الحمدللہ وہ مضمون سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرا دماغ ہل گیا ہے، 5 دنوں میں 4 زیادتی کے واقعات لڑکوں سے، اور جو پٹے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. مطلب آپ جب کوئی بھی ایسی بات سنیں گے نا تو آپ کی دعائیں ہٹ کر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اولاد کے لیے دعا ہوگی. ماں باپ کا حال کیا ہوتا ہے اس وقت. اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کی اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. بتا نہیں سکتا آپ کو، دبئی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی وجہ سے سزائیں نہیں دی جاتی، اور ان کے جو قید خانے، جیل خانے، وہ 5 اسٹار ہوٹلز کا ہے. اور اتنے چیک باؤنس ہوئے ہیں. ایک صاحب نے چیک جو باؤنس تھا، وہ ایک کرسی لا دینا، چیک باؤنس ہوا تو وہ بڑی اماؤنٹ تھی. وہ گیا تھانے میں، کہا بیٹھے چائے پیے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ مسئلہ ہے. انہوں نے لاکر کھولا، بڑی الماری، تو اوپر سے نیچے تک چیک رکھے ہوئے تھے، اور الحاج بیان کرنا وغیرہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دوسروں کے مال یہاں نہیں دینا، وہاں کیسے دیں گے؟ کیونکہ یہ سب کی باری آئے گی، پھر آپ کی باری آئے گی. اور جیل میں جگہ نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے جو میں انہوں کہہ رہا ہوں، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی باری کے بعد تمہاری باری آئے گی، اور ہمارے پاس جیل میں جگہ نہیں ہے. اور نیا قانون آیا ہے، میں کیا کہوں، بس سنا جاتا ہے، بس اشارہ سمجھ لیں بس. بہرحال جو بھی قانون ہے، 1 لاکھ درہم کو لے کر بھاگ گیا ہے. 10,000 درہم جمع کراؤ، 10%. اور ہم ابھی گرفتار کر کے لاتے ہیں وہاں سے. کوئی بھاگ گیا وہ تو گیا، ورنہ بھاگ کیسے سکتا ہے؟ فوراً کمپیوٹر پر چل جائے گا، وہ ایئرپورٹ پہ روکا جائے گا. اور بھی ترکیب ہے ان کی بہت زیادہ. دوسرا پھر نام سے پاسپورٹ بنایا اور کسی طرح کر کے واپس دبئی. آنکھوں کا ایگزام کرتے ہیں اس کا، اور فنگر پرنٹ، پھر اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہی ہے، وہی پار کرا دیا، جاؤ عیش کرو. وہ سارے کر کے خرچے وغیرہ کر کے جب جاتا ہے اس کے لیے ویزا کے لیے، کہا آؤ جی آپ نے پچھلے پیسے کریڈٹ کارڈ کے آپ کے اوپر ہیں، یہ دیے ہی نہیں. بھائی جان کو جس نے لاکھوں کروڑوں کا دھوکہ دیا تھا، یہ جب ایئرپورٹ پہنچا تو شہر نکل آیا، اور شرط یہ ہے کہ سب پاکستان کی نہیں رکھ سکتے، دوسرے ملک کے رکھو. تو انہوں نے بنگلہ دیش کا رکھا بھائی نے. وہ آ گیا شہر کے اندر، بھائی نے سارے ڈاکیومنٹس وغیرہ چیک کیے اور جناب ان کا ویزا اپلائی کیا. پولیس نے پکڑ لیا کہ یہ کریڈٹ کارڈ آپ نے استعمال کیا تھا، اس میں 12,000 یا 18,000 درہم نکلتے ہیں. بھائی جان کے پاس آگے پیر پکڑ کے رونے لگا. مشورہ نہیں کرتے ہم لوگ، کیا کریں. بھائی جان پہ پیر پکڑ گیا کہ میں اتنے لاکھ روپے لے کر ویزا آیا ہوں، اب جب واپس جاؤں گا میری ماں کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا. بھائی تو سب کا ٹھیکہ آپ نے تو نہیں لیا ہوا. ہم کسی سے مشورہ نہیں کیا، بھائی جان نے اس کو ویزا دلا دیا، دھوکے باز کو. میں اپنی باتیں نہیں کرتا، الحمدللہ مجھے پسند بھی نہیں ہے، صرف اس بات پہ بتا رہا ہوں کہ کریڈٹ کارڈ کو پکڑ کے رکھا انہوں نے اور جانے بھی دیا. ایئرپورٹ سے واپس نہیں کیا کہ تیرے پاس پیسے نکل دے، بھاگ جا، آنے دیا اور اس کو ٹریپ کر لیا. جیل یا پھر یہ. اب وہاں جب سنے گی ماں جیل تو پھر ظاہری بات ہے اس کو ہارٹ فیل ہو جائے گا. بہرحال اس پر میں بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ اتنے چیکوں کے بعد جو ہے وہ تمہاری باری آئے گی، اور ہمارے پاس جیلوں میں جگہ نہیں ہے. 5 اسٹار ہوٹل کا پیسہ دو تو ابھی گرفتار کر دیں. 5 اسٹار ہوٹل کا پیسے تمہارے، ہمارے تھوڑی ہیں. میں بتا رہا تھا آپ کو وہاں سزاؤں کا یہ معاملہ ہے. ایک عید کے دن دوپہر کو ظہر نماز میں چیخم چیخ ہو گئی مسجد میں. بچے کی لاش ملی بیت الخلا سے، معصوم بچے کی لاش. یہ بچوں کو گھر سے باہر نکالنا، ابھی عمر میں دوستیاں، جاؤ بیٹا میں تھکا ہوا ہوں. بیٹا تو چھوڑو، بیٹی تم جاؤ، تم جا کر دودھ ڈبہ لے آؤ، ہم لوگ تو رات دن فلمیں دیکھ رہے ہیں. تمہارا فرض ہے نعوذ باللہ لاؤ. اندھیرے میں بیگم صاحبہ تم جا کر اسکول والے وین سے بات کرو، جا کر خود اپنے ہاتھ سے بارود اور پیٹرول کو ساتھ کرتے ہیں. لڑکی کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہم لوگوں کو. کس عذاب کی زندگی ہماری ہے، اللہ ہی بچائے مجھے اور ہم سب کو. اب جناب وہ گلگلہ مچ گیا. اور پولیس کو جیسے ہی پتا چلا کہ اس کے ابا نے تو عید کی نماز سے رو رہا ہے، اس کا ابا تو ابا کی روتے روتے حالت خراب ہوگی بیچارہ. گھر کے اندر تو کیا حالات بھی ہوں گے.
وہ جب آگ ختم ہوئی شہوت کی تو کب کبھی شروع ہو گئی، وہیں مار دیا اس کو. میرے خیال میں 4 یا 5 گھنٹے کے اندر پکڑا گیا. وہ کس طرح پکڑا، کیا پکڑا؟ فردوس نام ہے نا، محمد ظہور. اچھا، کام تو فردوس والا کر رہا ہے، سوتا ہوا بھائی، خبردار ہے گھر سویا ہے. تو جناب وہ پکڑا گیا، اس سے پوچھا، بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے لڑکے کو دیکھا تو میری حالت خراب ہو گئی، حرام کام، بدفعلی کا کام، تو میں مسجد میں لایا بیت الخلاء میں، اور جب میرا دماغ صحیح ہو گیا تو پھر میں نے سوچا کہ تو میں مر جاؤں گا، تو اسی گردن میں نے اس کو دبا دی، گردن دبا کے بیچارے معصوم بچے کو مار دیا. اس پر بڑی باتیں، کبھی موقع ہوگا تو بتاؤں گا کہ پھر لوگوں کے خیالات اس بارے میں کیا ہوتے ہیں. کتنے لوگ ایمان خارج ہو گیا ان کا، اتنا غم آیا، اتنا غم آیا. جزاک اللہ بند کرنے کا میں تو ابھی سوچ رہا تھا پھر پہنوں، تو یہاں کا بھی دیکھ لینا بند ہوگا اس طرف کے، تو صحیح. ہاں صحیح. تو وہ ایسے ماں باپ جن کا بچہ اللہ والوں سے، علماء سے دور، تو انہوں نے جوش میں آ کے ایسے جملے کہہ دیے، وہ میں نقل بھی کرنا جرم ہے میرے حساب سے. میرے حساب سے کیا حضرت بھی منع فرما دیتے. اس کو عیدی کے بہانے جو ہے وہ مسجد کے بیت الخلاء میں لے آیا. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا پھر؟ عید کے دوسرے دن پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا. وہ کہتے رہ گئے کہ یہ رول کا رول کی ایسی کی تیسی، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، گردن اڑا دی. ایک بہت پیارے شہر میں 5 بڑے بڑے اتنے مالدار کے جن کو اپنے پیسوں کا پتہ نہیں، اور با اثر انہوں نے ایک لڑکے کے ساتھ ظلم کیا. 5 گھر کے ولی عہد، بڑے پتہ نہیں کیا لوگ، آپ سوچو. گھنٹوں لگے، گھنٹوں. بڑی سفارش، اتنے بڑے پاورفل کی سفارش کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ نہیں، اس میں ہم سفارش نہیں مانیں گے، دیت دے دیں گے. کا دیت ان کے اگر مان بھی لیں گے نا، ہم نہیں مانیں گے، یہ دیت یہاں پر نہیں چلتی اس طرح. 5 کو گردن کاٹ لی گئی. ایک ملک میں ایک جگہ پر گردن کاٹی جاتی تھی کسی دن میں، وہ کوئی بھی واقعہ ہے اس کے بعد گردن کاٹی جاتی تھی. اس کے بعد پھر اب دور جگہ وہاں لوگ دیکھتے تھے، لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. کتنے لوگ تو بے ہوش ہو جاتے تھے وہاں. اب دور کر دیا اس کو. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے اس درد دل کو ہمیں نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس چیز کو مت دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں نہیں آتے، لوگ کیا کہیں گے، کیا بیان کر رہا ہے. لوگوں کے لیے تو بیان کرنا ہی نہیں ہے، بیان تو اللہ کے لیے کرنا ہے بھائی. جی ابھی یہ جو بیان ہوا تھا 3-4 رات پہلے لڑکوں کے بارے میں، وہ اب تک دعائیں لوگ دے رہے ہیں. ابھی پھر میں نے 1-2 جگہ اور یہ مضمون ہے، میں نے ابھی دوست کو لکھا ہے نماز کے بعد کہ لکھ لینا، اس کو جمع کرنا ہے. اب میرا اپنا فائدہ ہے نا بھائی، مجھے اپنا فائدہ دیکھنا ہے. جی ان کے سر پر سفید بالوں کا، ان کے سر پر سفید بالوں کا، ایک دن تم تماشا دیکھو گے، ایک دن تم تماشا دیکھو گے. میر اس دن جنازہ الفت کا، میر اس دن جنازہ الفت کا، اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو گے، اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو گے. بال کالے سفید ہوتے ہیں، بال کالے سفید ہوتے ہیں، کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا، کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا. بال کالے سفید ہوتے ہیں، بال کالے سفید ہوتے ہیں، کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا، کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا. کھاتے کیڑوں نے خاک کر ڈالا، کھاتے کیڑوں نے خاک کر ڈالا، کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا، کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا. کھاتے کیڑوں نے خاک کر ڈالا، کھاتے کیڑوں نے خاک کر ڈالا،
کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا، کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا. کسی گلفام کو کپنا لگا دو، کسی گلفام کو کپنا لگا دو، جنازہ حسن کا دفنا لگا دو، جنازہ حسن کا دفنا لگا دو. لگانا دل کا ان پانی بوتوں سے، لگانا دل کا ان پانی بوتوں سے. اب ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں، اب ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں. کسی گلفام کو، گلفام کے معنی پھول جیسا جسم، جس کی وہ بہت تعریفیں کرتا تھا. اس کے عشق میں بڑے اشعار کرتا تھا کہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے مٹر ہوتے ہیں، اور اس کے گال ایسے ہیں کہ جیسے ٹماٹر ہوتے ہیں، اور اس کی انگلیاں ایسی ہیں کہ جیسے بھنڈی ہوتی ہے. تو حسینہ ہے یا سبزی منڈی. کسی گلفام کو کپنا لگا دو، کسی گلفام کو کپنا لگا دو، جنازہ حسن کا دفنا لگا دو، جنازہ حسن کا دفنا لگا دو. لگانا دل کا ان پانی بوتوں سے، لگانا دل کا ان پانی بوتوں سے. اب میں دل کو یہ سمجھا رہا ہوں، اب میں دل کو یہ سمجھا رہا ہوں. یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ جو میں اشعار پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے پیر مرشد مربی و محبوب حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائے. سب کہے ماشاءاللہ. حقیقت اس نے مجال اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے، اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے، جسم اس کا اگرچہ چمکدار ہے، جسم اس کا اگرچہ چمکدار ہے. اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے، اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے، جسم اس کا اگرچہ چمکدار ہے، جسم اس کا اگرچہ چمکدار ہے. نیر ظاہر میں بے شک وہ گلزار ہے، نیر ظاہر میں بے شک وہ گلزار ہے، لیکن اندر غلاظت کی بھرمار ہے، لیکن اندر غلاظت کی بھرمار ہے. میرے ظاہر میں بے شک وہ گلزار ہے، میرے ظاہر میں بے شک وہ گلزار ہے، میرے ظاہر میں بے شک وہ گلزار ہے، لیکن اندر غلاظت کی بھرمار ہے، لیکن اندر غلاظت کی بھرمار ہے. حافظ صاحب فائدہ ہو رہا ہے؟ ہنسی وغیرہ آ رہی، ورنہ ابھی وہ اشعار آپ سے یہیں سنوں گا. یہ مسجد کے باہر ایریا، پیچھے مسجد کی ایریا باہر ہے، وہی مسجد کے باہر ہے ایریا. ہاں اس طرح چہرہ رکھو، ورنہ فوراً کہوں گا چلو وہاں جاؤ، ہم بھی وہیں آتے ہیں. ورنہ نیچے بھی جگہ ہے، اس طرف بھی جگہ ہے، چھت پر بھی جگہ ہے، غرفہ میں بھی جگہ ہی جگہ ہے. اور اگر زیادہ سدھرے روڈ پر تم سے کہوں گا وہ اشعار سنانے کے لیے، اور وہ بھی گلستان جوہر چوک پر ہے نا. ہاں اب ہنسا ذرا سا بھی چہرہ ایسا ہوا میں چھوڑوں گا نہیں. آج بتا دیتا ہوں، آج نظر میں آپ ہیں، اور ایک چریا بھی نظر میں جو سوتا رہتا ہے جب اٹھتا ہے ماشاءاللہ. آج پہلی دفعہ نظر میں ہے میرے، وہ دیکھتا ہوں کیسے سوتا ہے. دانت کاٹ ڈالوں گا پہلے بتا دیتا ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جتنی حسین لڑکی ہے، جتنا حسین لڑکا ہے، اس کے اندر 3 ملک ہیں، پاکستان، موتستان اور حکستان. ارے پاکستان میں آؤ، پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ نعرہ لگاتے ہو پاکستان زندہ باد کا، اور گھستے ہو پیشاب اور پخانے کے مقام میں.
جہاں اللہ والے ہیں، جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، وہاں آ جاؤ پاکستان جواب. تدفین عشق، تدفین عشق. جس کے چہرے پہ میر مرتے تھے، جس کے چہرے پہ میر مرتے تھے. حضرت نے فرمایا یہاں سے میر صاحب مراد نہیں ہے. میر صاحب کو میں قافیے کے طور پر استعمال کرتا ہوں، یا ہم سب آ جاتے ہیں یہاں پر. اور کچھ جگہ پر تو حضرت نے اشعار میں میر آؤ تو کبھی گل ہزاروں میں، اس میں جتنی دفعہ میر صاحب نام لیا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا ہے. جی حضرت میر صاحب رو پڑے تھے یہاں جب بیت میر میں، جب حافظ مولانا ابراہیم کشمیر نے اشعار سنائے تھے. جی جس کے چہرے پہ میر مرتے تھے، جس کے چہرے پہ میر مرتے تھے، سرد آگے بھی میر بھرتے تھے، سرد آگے بھی میر بھرتے تھے. جس کے چہرے پہ میر مرتے تھے، سرد آگے سرد آگے بھی میر بھرتے تھے، سرد آگے بھی میر بھرتے تھے. کس نے جورا کیا بدل ڈالا، سبحان اللہ، جورا کیا بدل ڈالا. عشق کو اپنے دفن کرتے تھے، عشق کو اپنے دفن کرتے تھے، عشق کو اپنے دفن کرتے تھے. ماشاءاللہ. کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی، کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی، کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی. کوئی نانا ہوا، کوئی نانی ہوئی، کوئی نانا ہوا، کوئی نانی ہوگی. کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی، کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی. کوئی نانا ہوا، کوئی نانی ہوگی، کوئی نانا ہوا، کوئی نانی ہوگی. ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی. کوئی دادا ہوا، کوئی دادی ہوگی، کوئی دادا ہوا، کوئی دادی ہوگی. ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی. کوئی دادا ہوا، کوئی دادی ہوگی، کوئی چاچا ہوا، کوئی چاچی ہوگی، کوئی ماما ہوا، کوئی مامی ہوگی، کوئی خالو ہوا، کوئی خالہ ہوگی، کوئی پھوپھا ہوا، کوئی پھوپھی ہوگی، کوئی سسر ہوا، کوئی ساس ہوگی. ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی. کوئی دادا ہوا، کوئی دادی ہوگی، کوئی نانا ہوا، کوئی نانی ہوگی. مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے، مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے. بیٹھے ناظم یہیں رہو نا. جی مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے، مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے. داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے، داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے. بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے، بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے. جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے، جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے. مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے، مونچھوں کے زیر
سایہ لب یار چھپ گئے، داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے، داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے، بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے، بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے، جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے، جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے۔ ماشاءاللہ۔ گل بدن کے عشق سے پائے شفا، گل بدن کے عشق سے پائے شفا، گل بدن کے عشق سے پائے شفا، دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن، دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن، گل بدن کے عشق سے پائے شفا، گل بدن کے عشق سے پائے شفا، دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن، دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن، دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن، بلبلوں نے چیخ ماری مثل زار، بلبل ساتھ مانے کب گئے، بلبلوں نے چیخ ماری مثل زار، جب خزاں نے کر دیا ہیرا چمن، جب خزاں نے کر دیا ہیرا چمن، بلبلوں نے چیخ ماری مثل زار، بلبلوں نے چیخ ماری مثل زار، جب خزاں نے کر دیا ہیرا چمن، جب خزاں نے کر دیا ہیرا چمن۔ ماشاء اللہ۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں بہت بڑے بڑے بال تھے، تو اس میں حضرت والا مثال دے رہے ہیں کہ جب جس لڑکے میں مر رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، سور اور کتے والا کام کر رہے ہیں، سوچو تو صحیح آگے کیا ہوگا۔ تو اس باقاعدہ حضرت والا خانقاہ میں، یہاں تک کہ افریقہ میں بھی، جو مجلس میں، مسجد میں نہیں، مجلس میں حضرت فرماتے تھے یہاں دکھاؤ، یہاں دکھاؤ، اس طرح فرماتے تھے۔ اب تصور کرو، کیا بتاؤں آپ کو، بس میں نہیں انڈم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر طیف فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی وصل دہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو ہوش آیا تو بتوں سے اور زمانے جاہلیت کی فخریانہ شعرگوئی سے مجھ کو نفرت تھی، اور کبھی کسی امر جاہلیت یعنی خلاف شرع کام کا مجھ کو خیال تک بھی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اس سب سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو محفوظ رکھا۔ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ایذا دینے پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر حلیم اور بردبار تھے، برائی کرنے والے سے درگزر فرماتے تھے، اور جو شخص آپ سے بدسلوکی کرتا تھا آپ اس سے اچھا سلوک کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ اس کو دیتے، اور جو شخص آپ پر ظلم کرتا آپ اس سے درگزر فرماتے، سبحان اللہ۔ اور کسی کام کے دو پہلوؤں میں جو آسان ہوتا آپ اس کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، تاکہ اس میں اپنے متبعین کی آسانی ہو۔ نیز تجربہ ہے کہ آسانی پسند طبیعت دوسروں کے لیے بھی آسانی تجویز کرتی ہے۔ ماشاء اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیان کرنے والا بیان سننے والا دونوں اللہ سے معافی مانگ کر بیٹھیں. بیان کرنے والا بھی یہ نیت کرے کہ اللہ جو میرے لیے مضمون ہے وہ عطا فرما دیجیے اور ہم سب کے لیے, اور بیان سننے والا بھی یا اللہ وہ مضامین عطا فرما جس سے میں اللہ والا بن جاؤں. بیان کرنے والا بھی یہی, اور بیان سننے والا بیان کرنے والا دونوں کی ذمہ داری ہے توبہ کر کے اے اللہ میں آج پکا ارادہ کرتا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقل کروں گا جو آپ نے قرآن پاک میں فرما دیا سمعنا و اطعنا, سن لیا عمل کریں گے. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں یہ کہوں کہ سمعنا اور اللہ معاف فرما عصینا جو کفار نے کہا. فرماتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ خالی سمعنا کافی نہیں جب تک اطعنا نہ ہو. بیان کرنے والا ڈرتا رہے کیونکہ قبولیت کا پتہ نہیں. بیان سننے والا ڈرے تو اپنی جگہ پر ہے, وہ تو سب کے لیے اچھا ہے اتنا ڈر کہ ہم گناہ چھوڑ دیں, لیکن تم بیان سننے والوں سے دعائیں کراؤ کیونکہ ان کا تو 100% قبول ہے. تمہارے لیے تو مسئلہ ہے تکبر, جا, ریا, نیت کی جڑیں تو اللہ جانتا ہے نا. بیان سننے والا کس دولت سے آیا ہے؟ کیا لنگر ہے؟ کیا بیان سننے کے پیسے دیے جاتے ہیں؟ کیا خلافتیں بڑھتی ہیں؟ کیا مٹھائیاں, کیا بریانی کھلائی جاتی ہے؟ دور دور سے آ رہے ہیں, دور دور سے آ رہے ہیں. آپ جمعرات کے اندر ان دنوں میں تو کم, باقی اتوار میں اور جمعرات میں آپ ذرا پوچھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ 3 بسیں بدل کر. مجھے صرف ایک آدمی جواب دے دے کہ دارالعلوم کورنگی کے طلباء کیسے آتے ہیں. بس بنوری ٹاؤن کے بھی میں مان لوں گا, جامعۃ الرشید کے بھی مان لوں گا, یہاں تک کہ سپر ہائی وے کے اندر ایک مدرسہ ہے حضرت, ہم گئے تھے وہاں, مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم کا, وہاں سے کبھی 2 کبھی 3 طلباء آتے ہیں. میں خود وہاں گیا ہوں, حضرت نے حکم فرمایا تھا بیان کے لیے, میں گیا ہوں. مین روڈ سے کھڈے کے ساتھ جا کر پھر حضرت کا مدرسہ ہے, بہت بڑا بن رہا ہے ابھی تو. بہرحال واپس وہ سناٹے میں آنا روڈ پر اور پھر کھڑے رہو, کب منی بس آتی ہے کب آتی ہے, اس کے بعد پھر وہ تھوڑی یہاں آتی ہے منی بس, وہ آگے سپر ہائی وے پر اتارتی ہے, پھر آگے سے منی بس. یہ کس لیے آتے ہیں یہاں جمعرات کو؟ رات یہاں رک کر صبح فجر کے بعد کوئی جاتا ہے, کوئی تھوڑی دیر کے بعد جاتا ہے. تو یہ کس لیے آئے؟ جو دوسرے ساتھی وہ کس طرح ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ 2 بسیں بدل کر آنا معمولی بات ہے, اور پھر پہلوان گوٹ پر اتر کر خواتین کو پہنچا رہے ہیں, پھر یہاں پیدل آ رہے ہیں. 100% اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. بیان کرنے والا ہر وقت لٹکا ہوا ہے, مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ اللہ خوش ہو گئے. فرمایا اگر بیان کرنے والے تم نیت نہیں کرو گے تو پھر سوپ بنا کر باورچی دوسروں کو پلائے, وہ تگڑا ہو رہا ہے, اور خود نہ پیے تو فرمایا کمزور رہے گا. پہلے خود اتنا سوپ پیو, تگڑے ہو جاؤ, گال لال ٹماٹر جیسے ہو جائیں, تاکہ لوگ پوچھیں تم کون سا سوپ پیتے ہو بھائی. تو خود کنگلے ہو رہے ہیں, دوسروں کو سوپ پلا رہے ہیں, کیونکہ اصل تو دین کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی بات ہے. جو وعظوں کے پیسے لیتے ہیں حضرت فرماتے ہیں میرا دل کٹ جاتا ہے. بات اللہ تعالیٰ کی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی, اور اللہ والوں نے جنہوں نے عمل کیا, اور بیان کون کراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پیسے کس بات کے؟ ابھی ایک شہر سے جو ہے وہ میسج آیا کہ میری بہن کہہ رہی ہے کہ یہ اکیڈمی ہے, اکیڈمی وہ لڑکیوں کو نعت شریف سکھاتے ہیں. میں سمجھ گیا کون ہوں گے یہ, جو لکھا ہوا تھا نام اکیڈمی کا, اس کی خوشبو سے پتا چل گیا. موبائل میں خوشبو نہیں آتی, لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے. اور لڑکیوں کو نعت شریف سکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ اسٹیجوں پر آئیں اور ہوٹلوں میں جائیں اور نعوذ باللہ ٹی وی پر آئیں بال کھول کر جھومتے جھومتے. تقریباً 3 سال سے ایک علاقے میں اسٹیج لگتا ہے ربیع الاول میں, اور وہ ٹی وی والی لڑکیاں آتی ہیں وہاں نعت شریف پڑھتی ہیں موسیقی پر, اور غیرت کے جنازہ نکالنے والے اس میں پیسوں کی بارش کرتے ہیں روڈ روک کر, اور ہجوم ادھر ادھر سب ہجوم لگا ہوا ہے نعوذ باللہ. کیوں ہم مسلمان پریشان ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی نا, یہ ہماری یہ بدعملیوں کی وجہ سے. میں نے کہا دماغ خراب ہے, بہن کو جا کر تم نعت شریف سکھواؤ گے اشعار پڑھنے کے لیے؟ کہ جگہ 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 جلسے, روڈ بند کر کے جلسے, اور عورت کی آواز مائک پر سب جا رہی ہے.
باہر مرد کھڑے جھوم رہے ہیں. جب ہم ہل پارک کے پاس رہتے تھے تو ایک صاحب نے بتایا کہ ہم واک کرنے جاتے ہیں ہل پارک پر، تو ایک صاحب جو ہے وہ سن رہے تھے کوئی چیز، تو میں نے پوچھا کیا ہے بھائی؟ کہا کہ وہ خاتون ہے نا، خاتون کیا گجب کی آواز ہے اس کی، یہ جو ڈاکٹر صاحبہ جو ہے کیا گجب کی آواز ہے اس کی، دل میں نور محسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا نور محسوس نہیں ہو رہا، حرام سرور محسوس ہو رہا ہے، نور محسوس ہو رہا ہے. وہ عورت کی آواز کا بیان کی ریکارڈنگ صالحہ باجی حضرت والا کے پاس آتی تھی، شرعی پردے کا انتظام ہے وہاں. ہمارے گھر والے بتاتے ہیں کہ بھووں کے بال سفید. اب کیا عمر ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیں، عورت کے بھووں کے بال سفید، عمر کیا ہوگی اتنی بوڑھی. ہمارے گھر کی خواتین نے کہا اب اپنا بیان کا کیسٹ دیں گی، کہ میں دیتی تو کسی کیوں نہیں ہوں، الحمدللہ اس فقیر سے بہت دعائیں، وہ عقیدت کا معاملہ کا، لیکن فیروز میمن کی وجہ سے کیسٹ دوں گی، لیکن وعدہ کرو کوئی مرد میری آواز نہ سنے، بڑھیا کی آواز کوئی مرد نہ سنے. اور یہاں اللہ رحم کے واک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہو؟ ارے بھائی ایک ڈاکٹرنی کا بیان سن رہا ہوں جو یہودیوں سے آکسفورڈ سے ڈکشنری لے آئی ہے ڈگری. کیا گجب کی آواز ہے، گجب کی کیا آواز ہے. ارے نور محسوس ہو رہا ہے، نور، بڑا نور محسوس ہو رہا ہے. بھائی دیکھ بھی رہا ہے اور نور بھی محسوس ہو رہا ہے. گجب کی آواز ہے. اور بہت مہنگے علاقے میں، بہت مہنگے علاقے میں بہت بڑے پلازا میں بہت بڑا فلور پورا ایک اہل حق کے آدمی نے گجب کی آواز کی وجہ سے اس کو دے دیا. یہ بھی عذاب ہوتا ہے. یہ کسی سے مشورہ نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک بستی میں جانا ہوا، اتنے سمجھدار لوگ، انہوں نے اپنا اسکول پارٹ ٹائم کے لیے ان کو دیا ہوا ہے. گجب کی آواز ہے بھائی. ہاں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بتا ہی دیتا ہوں پہلے آپ کو. کل عرض کیا تھا کہ اللہ والوں کو ستانا، بے ادبی، بدتمیزی، اگر مناسبت نہیں مفتی صاحب سے کسی اور سے فتویٰ لے لو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصلاح انقلاب امت، صفحہ نمبر 6، فرمایا کہ آج کل لوگوں نے مشغلہ بنا لیا ہے کئی جگہ پوچھنے سے، پھر جہاں نفس کی غلامی ہوتی ہے اس پہ عمل کر لیتے ہیں اور بات چھپاتے ہیں. پھر فرمایا ایک مفتی، اور حضرت فرماتے تھے وہ بھی اہل اللہ کا فیض یافتہ ہو، ایک مفتی، ایک شیخ. فرمایا پھر بھی اگر کوئی تردد ہو کسی معاملے میں تو مشورہ کر کے 2 سے لے لو، ٹھیک ہے کبھی، لیکن پھر اس کی بات اس کو کوٹ مت کرو، آپس میں غلط فہمیاں مت پیدا کرو. ایک کے پاس کیا لکھ کر دے رہے ہو، ایک کے پاس کیا لکھ کر دے رہے ہو. مجبوری میں آپ نے 2 لے لیے، اپنی ایمانداری سے جس پر چاہے عمل کر لو. تمہیں پتا ہے اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، یہ میں حضرت کا جملہ عرض کر رہا ہوں. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ اگر مفتی صاحب سے مناسبت نہیں محسوس ہو رہی ہے آپ کو، وہ قرآن پاک حدیث پاک لکھ کر دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بدتمیزی مت کرو، غیبتیں مت کرو. ایک اللہ والا یا اس کا غلام، مناسبت نہیں ہے، 6 سال کے بعد مناسبت نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اگر سچا وفادار ہوگا تو پھر اس کو برا بھی نہیں لگے گا اور دعا کرے گا. ہمارے سلسلے میں حضرت مجدد نے فرمایا کہ جب شیخ بدلی کرو تو ان کو بتاؤ مت، نہیں، ان کا دل دکھے گا. اگر مہینے میں آپ ایک خط لکھتے تھے اب صرف دعا کا خط لکھو. اگر آپ 4 مہینے کے بعد ہدیہ دیتے تھے اب وہی ہدیہ تم دو. لیکن بلٹ جو مناسبت نہیں ہے تو بلٹ کی توہین مت کرو، ان کی غیبتیں مت کرتے پھرو. جس وقت ہم غیبت کر رہے ہیں عام انسان کی، اس نے وہاں توبہ کر لی ہو تو التائب حبیب اللہ، اللہ کے پیارے کی غیبت کر رہے ہیں. چہ جائے کہ وہ عالم ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ علماء ہو یا کوئی بھی ہو ان پر بدگمانی کی نظر مت ڈالو، اپنے پر بدگمانی، دوسروں پر خوشگمانی. ایک پھر فرمایا کہ ان کے عیب مت دیکھو اور برائی مت کرو. یہ عالم جب توبہ کرے گا نا تو علم کی برکت سے اس مقام سے توبہ کرے گا، تجھے ہوا بھی نہیں لگی اور تو پکڑا جائے گا اللہ کے پاس. اپنے گناہوں کو کینسر کا مرض، دوسرے کو دیکھو نہیں، نظر پڑ گئی زکام کا مرض. کینسر والا زکام والے پر ہنسے گا؟ نہیں. اب سنیے، اللہ والے کو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ والا ان کا غلام دوسری جگہ چلے گئے، ادب، خاموش، غیبت نہیں، بہتان تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال حدیث قدسی جو کل آدھا جملہ رہ گیا تھا، دوست نے یاد دلایا دن میں، مولانا چھپکی آنے والی تھی آپ کو، ہے نا، معاف کر دیا. چھوڑتا نہیں ہوں جن کا مجھے پتا ہے کہ جو نیند کے عاشق ہے. آج یہ ٹارگٹ کے اندر ہے، ابھی تک تو سویا نہیں ہے. اگر سویا تو پہلوان گٹ کے پاس جو سود کے ٹھیلے لگے نا
ان پر مرغی لٹکی ہوئی ایسے 15 دن سے، اس میں گرم پانی ڈالتے رہتے ہیں، چکن کان سوپ، بس سمجھو تمہیں وہاں لٹکا دوں گا، ملتانی سوپ۔ ہاں بولو تم، ٹھیک ہے۔ تو جناب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں نا ہندو، آتش پرست، دہریے وغیرہ، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ والے علماء، کسی کو کچھ مت کہو، اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، اللہ والوں کو ستانا، غیبتیں کرنا، مذاق اڑانا۔ حضرت نے فرمایا کہ منہ بکواس سے خالی نہیں، اس لیے منہ بند رکھا کرو، بولو کم، سنو زیادہ۔ 2 کان کیوں دیے ہیں؟ دونوں کانوں سے اچھی بات سن کر کیف دل میں اتار دو۔ کھٹکھٹ ہے، ایک کان سے گیا دوسرے کان سے نکالا۔ بچے کچھ بیچارے بول نہیں سکتے، بڑے ہو گئے بول نہیں سکتے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ماں باپ کا۔ عربی کا بچہ عربی بھی بولے گا، میمنی بولے گا عربی، کیا وہ گرامر پڑھتا ہے؟ کسی اسکول میں جاتا ہے پیدا ہوتی؟ انگریزی داں کا بچہ کیا بولے گا؟ گرامر میں جاتا ہے۔ ماں باپ کی سنی۔ فرمایا جو بیچارے بچے بول نہیں سکتے، ڈاکٹروں نے بتایا کہ پیدائشی بیچارے سن نہیں سکتے تھے تو بولے بھی نہیں۔ فرمایا شیخ کے پاس زبان بن کر مت آؤ، کان بن کر آؤ اور چپ چاپ سنتے رہو، ایک دن تمہیں اللہ لسان شیخ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ شیخ کا فیض ان لوگوں کو نہیں ملا تو زبان بن کر آئے، بیچ میں پخ پخ کرنا، یہ ہے اس طرح۔ فرمایا وہ نہیں رہے، بس خاموش بن کر سنتے رہو اور اپنے بڑوں کو دیکھو کیا طریقہ۔ تو یہاں تک میں نے آگے ایک بات بتا دی تھی کہ ایک صاحب حضرت کے خانقاہ میں رات دن ہوتے تھے، ان کی بیٹی ڈاکٹر نہیں تھی جو حضرت کے گھر کی خواتین کو دیکھتی تھی۔ بیٹا بنوری ٹاؤن سے پڑھ کر آیا، بابا نے کہا کہ آپ اس کو اپنے خانقاہ میں رکھ لیں، آپ کا علم کے لیے کام آئیں گے یہ۔ ابھی مدرسہ تو ہمارا کتب کا کھلا نہیں تھا۔ حضرت بہت خوش ہو گئے۔ حضرت کی ٹیبل کے برابر میں، مطلب جیسے حضرت کی ٹیبل یہ تھی تو یہ ٹیبل ان کی تھی۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ٹیبل نہیں تھی، حضرت والا کے مدرسہ صاحب احمد برکاتہ کی ٹیبل نہیں تھی، ان کی ٹیبل تھی۔ نیچے جو بیٹھتے ہیں نا، حضرت تو نیچے بیٹھتے تھے پہلے۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضرت نے کوئی بات پوچھی، حضرت نے ان کو ڈانٹ دیا، بچے سے بڑا ہی حضرت کے پاس ہوا۔ حضرت کیلولے کے لیے چلے گئے، وہ واپس آ گئے، گھر چلے گئے۔ شام کو اس شخص نے اولاد کی محبت میں ایسی بدتمیزی کی، حضرت والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل، کچھ نہیں فرمایا، اشارہ تک نہیں دیا۔ آج کل بولتے ہیں نا کٹ لگا دو، بس اور کوئی کام ہی نہیں ہے، کٹ لگا دو۔ وہ چلے گئے، تباہی کا آغاز شروع ہو گیا، غیبتیں کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں۔ حضرت والا نے ایک دفعہ ڈانٹ دیا، فرمایا خبردار اگر مجھے کچھ بتایا تو دعا کرو، تمہارے بتانے سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں کی باتیں مجھے مت بتاؤ، جہاں مجبوری ہیں وہ باتیں الگ ہیں۔ اس نے یہ کہا، تمہارے پاس کیا شرعی ثبوت ہے؟ اس نے یہ کہا۔ تو جناب ایک جگہ ایک نوجوان بیچارہ زیادہ عقل نہیں ہے، اس نے کہا کہ فلاں میں جگہ گیا تھا اور تم سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن میں غم ساتھ کے آیا ہوں۔ ان کو کہا کہ کیا غم لے کر آئے؟ کہ انہوں نے کہا کہ اس کی بھی تصویریں آنے لگی ہیں اب، اور سب کے سامنے۔ اس کو بڑا غم ہوا کہ آپ نے تحقیق کی پہلے اور اتنے لوگوں کے سامنے آپ نے بات کر دی، اور آپ جنہوں نے کہا کیا وہ دیکھتے ہیں کیا؟ ان کو کسی نے کہا ہوگا، ظاہری بات ہے۔ تو کہاں تصویر ہے یہ بتاؤ؟ اب وہ خاموش بیٹھے اور آپ نے سب کے سامنے اٹھا کر بول دیا۔ ایک آدمی بڑے بڑے جلسے چھوڑ دیتا ہے، یونیورسٹی کالج چھوڑ دیتا ہے جہاں تصویر کا خطرہ۔ ابھی وہ حضرت کے خادم گئے تھے ٹنڈو جام، تو وہاں کے طلباء نے کہا کہ ٹنڈو جام یونیورسٹی میں 3000 طالب علم ہیں اور وہاں تمہارا بیان رکھواتے ہیں، اور وہاں جو کمیونٹی ہال ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہاں سارا انتظام ہوگا۔ منع کر دیا، بہانے سے منع کر دیا کہ 3000 لونڈوں سے کون اپنے آپ کو بچائے گا تصویر سے، اور تصویر کھینچ لی۔ کہا ایک مواجہ شریف کے سامنے بھی انہوں نے بتایا تمہارا فوٹو ہے، کہ مواجہ شریف سے کہ میں نے کیا سیلفی بنائی دی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس موبائل ہے یہ تصویروں والا۔ آپ نے اٹھا کے سب کے سامنے بول دیا، اور جا کر دیکھو خود کھنچوائی ہے یا کسی نے دھوکہ دیا، کیا کیا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، بس بولنا ہی بولنا ہے بس۔ پھر معافیاں مانگی، میں نے کہا آپ عجیب آدمی ہیں، بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی فوٹو جو نہیں کھنچوا تھا، آپ جو سن لیا اٹھا کر بتا دیا کر سب کے سامنے۔
نقصان ہو جاتا ہے. تو بہرحال حضرت والا نے ڈانٹ کے منع کر دیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ صاحب چل نہیں سکتے, گھٹنوں اور ہاتھ کے بل چلتے ہیں, اور ناخن اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر کاٹ نہیں سکتے کہ اس کاٹنے سے یہ بیماری آ جائے گی. حضرت والا کے گھر 2 ڈاکٹرنیاں آنا شروع ہو گئی, ایک گئی 2 آ گئی ماشاءاللہ الحمدللہ. پھر اس بیٹے نے جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت والا کو ایسے برے لفظ کہے تھے وہاں, اس بیٹے نے ان کو مار مار کے حشر کر دیا باپ کو. آگے پھر بتاتا ہوں, ابھی یہ بیمار نہیں ہوئے تھے جب کی بات بتا رہا ہوں. میں دوپہر میں میرا کم جانا ہوتا تھا, اس دن میں دوپہر میں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت اقدس میں کھڑا تھا. تو حضرت میر صاحب آئے اور آ کر حضرت وہ صاحب آئے باہر کھڑے ہیں, رو رہے ہیں, آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. حضرت نے فرمایا میر صاحب کیا غضب کرتے ہو, میں نے تو اس کو معاف اس کے کہنے سے پہلے ہی معاف کر دیا, میں تو روز اس کے لیے صبح و شام دعائیں کر رہا ہوں. اب جب میرے سامنے آئے گا مجھے اذیت نہیں ہوگی, میں انسان نہیں ہوں. کہا حضرت مجھے تو پتا ہے, میں تو منع کر رہا ہوں, مان ہی نہیں رہا, روئے جا رہا ہے. پھر 2 دفعہ میر صاحب گئے واپس, حضرت وہ مان ہی نہیں رہا, آپ ابھی نکلیں گے تو تماشا ہوگا. پھر اس وقت حضرت نے میں اچھا بلا کر لے آؤں. وہ جس طرح روئے ہیں نا, میں بھی رو پڑا. حضرت فرماتے ہیں ایک ایک آنسو کے قطرے پر ثواب ملے گا, لیکن لڑکی اور لڑکے کے چکر میں اور ان داڑیوں کے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب کی گٹر لائن میں اگر پڑے ہوئے ہیں, ان ایک ایک آنسو پر ثواب ملے گا, لیکن پلس مائنس نہیں ہوگا کیا؟ توبہ کی برکت سے وہ نور واپس آ جائے گا. شکل بابا باجید بستامی کی اسٹیل کے جوتے ہوتے ہیں نا, گرم کر کے اپنے منہ پر مجھے مارنا چاہیے کہ بڑا اللہ نے اتنی عزت دے رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں اور تو کمینہ پن تنہائی کی کیا بے غیرتیاں کرتا ہے. گھر کے اندر کیا حال ہے تیرا, شرم نہیں آتی؟ ماسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کمینے پن کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, خرید پوچھ رہا ہے, خالہ اماں کی بیٹیوں کے ساتھ نامحرم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ چیزیں اللہ معاف فرمائے, ہمیں کوئی اس پر وہ بھی نہیں ہوتا, اللہ بچائے پروردگار. کیونکہ جب کالا دل ہے تو کالک اور لگے گی تو کیسے پتا چلے گا. فرماتے ہیں زندگی میں ایک بار سچی توبہ 4 شرطوں سے کر کے دیکھو, پھر تمہارے دل کا کیا حال ہوتا ہے. دیکھو کیا حالت ہوتی ہے. کمپاس کی سوئی ہوتی ہے, اس پہ گرین مسالہ لگا ہوتا ہے, قطب شمالی کی ڈائریکشن ہوتی ہے, اور جب سوئی ڈائریکشن پر آتی ہے, میرا ہاتھ تو ہل رہا ہے, وہ ہلتی بھی نہیں ہے سوئی. ایسا ہی ہے, ذرا ہٹائیں سوئی تڑپ جاتی ہے. پیارے شیخ نے فرمایا سچی توبہ ہم کریں گے نا, هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ تعالیٰ علا نہیں فرمایا, فی دل کے اندر. 3 چیزیں فرمایا اس میں ہیں. ایک نازل ہونا, بورنگ سے نہیں نکلے گا سکینہ کا نور, یہ ورنہ کفار بورنگ کر کے نکال لیتے ہیں. ویلیم 5 ویلیم 10 کی کوئی مارکیٹ نہیں ہوتی, خودکشیاں ختم ہو جاتی. فرمایا آسمان سے دل میں, دل کس کا؟ مومن کا. آج کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا, خودکشی کا دل کر رہا ہے. اور بابا جہاز لینڈ کرنا تھا دل کے رن وے پر, دل تو لڑکیوں کے پاس ہے, دل تو پیشاب پخانے کے مقام میں گھسا ہوا ہے, دل تو نامحرم کو دین کی بات سنانے میں گھسا ہوا ہے. تصویر دماغ کے ذریعے دل میں ہے. فرمایا حضرت نے میرے پاس ایسے لوگ آئے کہ سجدے میں وہ کہتے ہیں گندی تصویریں آ رہی ہیں. ایک سید حضرت نے فرمایا ہڈیوں کا ڈھانچہ, میری چیخ نکل گئی. میں نے پوچھا ارے ظالم کیا ہو گیا تجھے؟ کہ حضرت دوستی جو آپ فرماتے ہیں نا, بری دوستی نہ رکھیں. حدیث پاک المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا. دیکھ کے گہرا دوست کون ہے؟ گہرے دوست کے پاس تو جیپ ہے, میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. وہ تو شراب بھی پلائے گا, لڑکی بھی دے گا, لڑکا بھی دے گا, جوا بھی کھلائے گا, ننگی فلمیں بھی دکھائے گا. ہم نے کبھی پراڈو جیپ دیکھی ہی نہیں ہے. اب اس بہانے میں بیٹھوں گا, میرا روب ہوگا دوسروں پر کہ میں پراڈو جیپ میں بیٹھا ہوں. اگر توبہ نہیں کی تو وہاں کس میں بیٹھنا پڑے گا؟ قبر میں اور اوپر. یہ اللہ والے اور ان کے غلام یہ چیز سمجھاتے ہیں کہ نظر مخلوق سے ہٹ کے خالق پر جم جائیں. فرمایا کہ جب نور ہی نہیں دل میں تو ممبر پر کیا برسائیں گے. فرمایا کہ دل کے اندر کیوں؟ دل بلڈ سپلائی کرتا ہے, بلڈ بناتا ہے, قبض و بس بلڈ بناتا ہے, سپلائی کرتا ہے. اب یہ نور جس دل میں سکینہ کا آئے گا, جہاں جہاں خون جائے گا وہاں وہاں اللہ کا نور بھی جائے گا. پھر یہ دعا سمجھ میں آئے گی کہ مفہوم 2-3 جملے عرض کرتا ہوں. اے اللہ میرے آنکھوں میں نور, حدیث پاک کی دعا, میرے اللہ بوند بوند میں دور, آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں مجھے سراپا نور بنا دے. پھر یہ حدیث پاک سمجھ میں آئے گی اذا روز ہو کے اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. گٹر لائنوں میں گھسے ہوئے مزہ نہیں آ رہا. ارے مزے کی جگہ تو دل ہے, دل تو ہے ہی نہیں. ایئرپورٹ تو تباہ ہو گیا. دشمن سب سے پہلے ایئرپورٹ کو تباہ کرتا ہے تاکہ مدد نہ آئے. شیطان اور نفس کا کام بھی جسم کا بادشاہ جو ہے, جو کیپٹل ہے, بادشاہ کی رہنے کی جگہ ہے, وہ دل ہے. دل تو گٹر لائن کے اندر ہے,
کہاں سے کریں گے ہم؟ بیان بھی کر رہے ہیں تو تصور میں دوسرے لڑکیوں کا خیال آ رہا ہے، جلدی بیان ختم ہو، جان چھوٹے، جا کے نہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، خیریت پوچھوں اور موبائل پہ ان کی تصویریں دیکھوں، اپنی تصویریں بھیجوں. میں تصویروں میں ہی زندگی گزار دی. جو چیز فرض ہے تقویٰ اس کی فکر ہے نہیں. اسی میں آپس میں الجھے ہوئے بحثیں کر رہے ہیں، ڈیجیٹل ہے، یہ ہے وہ ہے. اپنے کرتوت تو بتائیں. مفتی صاحب کو بتائیں نا کہ ہمارے کرتوت یہ ہیں، کرتوت بتاتے ہیں. اور ہماری بیٹیاں اور گھر والے جو تباہ ہو رہے ہیں وہ، جب یہ باپ لگا ہوا ہے، بڑا بھائی بیٹا لگا ہوا ہے، تو بہن کیوں نہیں استعمال کرے گی یہ؟ تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ یہ دل کے اندر کمپاس کی سوئی پر مسالہ لگا ہوا ہے، ڈائریکشن قطب شمالی، اللہ سکینے کے نور کا مسالہ اس کو دل پر لگا دیتے ہیں. ڈائریکشن اللہ کی ذات ہوتی ہے. ذرا گناہ کے تصور سے جس طرح کمپاس کی سوئی ہلتی ہے تو اس کا دل ہلنے لگتا ہے کہ میں گٹر لائن میں نہ گر جاؤں، میں مر نہ جاؤں اس حالت کے اندر. فرمایا کہ اس مقناطیس یہ کمپاس اس کا گرین مسالہ ہٹا دو. اب کرو دیکھو کہاں ڈائریکشن جاتی ہے. دل پر گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کے عشق اور معرفت اور نور کا خزانہ ہٹ جاتا ہے. اب گو موت کے مقام میں بھی جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نعوذ باللہ. اور اپنے کو اچھا بھی سمجھتا ہے. ہم لوگوں کا تو یہ حال ہے، اتنے بڑے گناہ اور کمینے پن کے ساتھ اپنے کو نیک بھی سمجھتے ہیں. فرمایا جب تک اپنے کو تماچے نہیں مارو گے اور جوتے نہیں مارو گے اسٹینلیس اسٹیل کے، جب تک ہوش نہیں آئے گا. میں بتاتا ہوں، میرے کئی دوست ہیں، میں اللہ کے بھروسے پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ موبائل میں فتنے میں مبتلا نہیں ہے. اللہ کے بھروسے پر کوئی دھوکہ دے تو دھوکہ دے، اتنے تو سارے تو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، لیکن جس سے انٹرویو لیتا ہوں پھنس جاتا ہے. رات کو کتنے بجے سوتے ہوں؟ ماں باپ کے پاس گئے، بیوی کا دل خوش کیا، سارا دن تمہارا انتظار کر رہی ہے، پھر تم کیا کر رہے تھے؟ میسج کر رہا تھا. 500 روپے میں 5000 میسج کیسے کرنے آخر؟ اور کیا کر رہا تھا؟ اور شامیہ کی اتنی کتابیں وہ ایک کبھی دیکھتا ہوں، تجھے ضرورت کیا ہے؟ جو مطالعہ کرنا تھا تو نے کر لیا بھائی، اب کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا، بھائی تیرا امپورٹ ایکسپورٹ تو کینو کا ہے، تو آلو میں کیوں پھنسا ہوا ہے بھائی؟ اس پہ میسج کر رہا ہے کہ آلو کا کنٹینر کتنے میں جائے گا، اس میں آلو ہے ہی نہیں، بھالو ہے، بھالو بھیجنا ہے تو بھیج دے بھائی. عجیب عجیب واقعات. اور پھر ڈر کے مارے غائب کہ پھر پوچھے گا. میں ہر ایک سے پوچھتا بھی نہیں ہوں الحمدللہ، 10 سے بھی نہیں پوچھتا اللہ کے کرم سے. جہاں مجھے شک پڑتا ہے کہ فجر کی نماز کی رپورٹنگ نہیں آ رہی، بس کیوں نہیں آ رہی رپورٹنگ؟ بیان کتنے بجے ختم ہوتا ہے؟ گھر کتنے بجے پہنچتے ہیں؟ کھانا کھا کے کتنے بجے سوتے ہیں؟ پھر کیوں 2:30 بج گئے؟ 3 کیوں بج گئے؟ چھٹی کی رات جاگے کیوں؟ کس وجہ سے جاگے؟ ہاں بیوی کے لیے جاگے تو چلو کوئی بات نہیں، اس کا حق بنتا ہے، کوئی بات نہیں. پھر دونوں سوتے رہو چھٹی والے دن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھ کر چلو کوئی بات نہیں بھائی. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ گناہ میں مبتلا نہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں. کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی بی بی سی کا ذکر فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں. فرمایا بی بی سی کو گولی مارو، اب بابا سی کی سنو. بی بی کی بہت سن لی، بی بی کی بہت سن لی نا، اب بابا کی سنو. حضرت والا فرماتے تھے یابا کی مت سنو، بابا کی سنو. جیسے یہ بابا کے پاس بھاگ رہا ہے ماشاءاللہ، شاباش. اب بابا آپ کو اپنے ابا کے اللہ وہاں ملیں گے بابا کے پاس. جوش میں ہوتا تو بیٹھا رہتا. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آدمی حضرت سے مل کر چلا گیا، لیکن وہ چڑھانے والے ہوتے ہیں نا، وہ پھر وہی بار حرکتیں شروع کی. بعد میں پتا چلا کہ بیچارہ چوپائے کی حضرت سے روئے تھے باقاعدہ. کیا ہو گیا بیچارے چوپائے کی طرح. اور اسی بیٹے نے جوتے مار مار کر ساری جائیداد اپنے نام کر لی اور خاتمہ ہو گیا. بس جو بھی جیسا بھی جو بھی ہے، اللہ میری اور ہر مومن کی مغفرت فرمائے. ہمارے گناہ کم ہیں جو ہم دوسروں کے لیے حقیر سمجھیں. ہمیں کیا معلوم خاتمہ کس طرح ہوا. ہمیں تو اپنے سے بدگمانی رکھنی ہے، لیکن ایسے اور واقعات بھی اللہ والوں کو ستانے کے بارے میں. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ میاں اگر تمہاری مناسبت نہیں کوئی بات نہیں، اگر مخلص ہوگا پیچھے پیچھے نہیں آئے گا تمہارے، فون نہیں کرے گا کہ تم کیوں نہیں آ رہے ہو. اب ایسے ایسے لوگ، اللہ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. شیخ نے میں فون نہیں کیا، ہماری طبیعت خراب تھی، ہم سے خیریت نہیں پوچھی. اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی عطا اور بھی کے اتنے دوست ہیں. آپ تو مجھے ایک فون کرو گے نا، اپنے بیماری کا ایک میسج کرو گے، میں کتنے میسج کروں، میں کتنی فونیں کروں؟ آپ فیصلہ کر لو خود. پھر بات سمجھ جاتے ہیں، ہاں صحیح بات ہے، ہمیں اطلاع دینی چاہیے. اب وی آئی پی بننے سے تھوڑی اللہ ملتے ہیں کوئی.
یہ مضمون جہاں رک گیا تھا کہ گناہ نہ کرنے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرنے سے اللہ ملتے ہیں. تو صبر کی اور بھی چیزیں ہیں، بیماری ہے، سب جتنی چیزیں ہیں. پیارے شیخ نے فرمایا کہ نفس کے مقابلے میں جو غم آئے گا، بری خواہش کو چھوڑنے سے دل پر جو غم آئے گا اس کو برداشت کرو. صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے. یہاں تک بات ہو گئی تھی. صبر کی تین اقسام، لیکن اب صبر کی تفسیر بھی سن لیجئے. حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صابرین کے ساتھ اللہ ہیں، مگر صبر کیا چیز ہے؟ صبر ٹکڑا لگانے سے صبر نہیں آ جائے گا. فرمایا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی پہلی قسم الصبر علی الطاعہ، جو عبادت کر رہے ہو اس پر قائم رہو. یہ نہیں کہ کچھ دن تو تلاوت اور ذکر کیا پھر سب چھوڑ کر بیٹھ گئے، کچھ دن لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں اور پھر ہفتوں مہینوں غائب. یہ صبر کے خلاف ہے. پھر اس کو اللہ کی معیت کیسے نصیب ہوگی؟ لہذا شیخ جو نفلی عبادات بتا دے، جو ذکر بتا دے، اس پر پابندی کرو. کچھ بھی ہو جائے، ذکر کا ناغہ، روح کا فاقہ ناغہ مت کرو. اس معاملے میں دوست احباب کی بھی پرواہ نہ کرو. اگر کوئی خصوصی مہمان مثلاً اپنا شیخ یا باہر کے کوئی مہمان آ گئے یا کوئی اہم معاملہ ہے تو ان کی خبر گیری کرو اور ذکر کو کسی اور وقت پورا کر لو، لیکن ناغہ نہ کرنا. بھائی ذکر کے بارے میں کئی درجن صفحات میرے پاس ہیں، کئی درجن صفحات مختلف حضرت کے بیانات سے اور کتابوں سے. اس میں یہ بھی فرمایا کہ چلو چلتے پھرتے کر لو، چلو کم کر لو، ناغہ نہیں کرنا ہے. صبر کی دوسری قسم الصبر فی المصیبہ، مصیبت میں صبر کرنا، یعنی تسلیم و رضا سے کام لینا، ناراضگی اور شکایت نہ ہو. آج کل عورتوں میں ایک مرض ہے، اس میں بہت پکڑ کا خطرہ ہے. ایک تو ناشکری، دوسرا یہ کہنا آپس میں کہ اس کے شوہر کی بڑی خبریں مل رہی ہیں کہ بہت فرما بردار ہے ماں باپ کا، بیوی کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ پوچھو مت، اور ہمارے شوہر کیا مصیبت ہے، ہر وقت بک بک، دڑیاں، ڈانٹیں. میری ماں بہن بہو بیٹیوں، میں اور آپ اللہ کو ناراض نہ کریں. نامحرم کے بارے میں بات سننا، وہ عورت بھی نالائق ہے جس نے آپ کو سنایا. تباہی مت کرو. اللہ تعالیٰ نے چند دن کی زندگی دی ہے، جب وہ خاتون جس کے شوہر سے وہ خوش ہے یہ شکر کرے گی تو شکر پر اللہ اسے ملیں گے، اور آپ صبر کرو گی اللہ آپ کو ملیں گے. آپ اللہ کو اپنی ڈیمانڈ کیوں پیش کرتی ہو کہ مجھے ایسا دو؟ کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں آپ کو کیا معلوم، اندر کا آپ کو کیا پتا. بیوقوف عورت ہوگی جو ہر جگہ بیٹھ کر کہے گی شوہر ایسے شوہر ایسے. جو صابرہ شاکرہ ہوگی وہ تعریف کرے گی، لیکن اس کو اس طرح تھوڑی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ لا کر دیتا ہے، ایسے اخلاق سے ملتا ہے، جب ہنستا ہے تو پھول جھڑتے ہیں. یہ نالائکی والی بات، اور تم سن بھی رہی ہو. کتنی عورتیں جو فلمیں نہیں دیکھتی لیکن ٹیلی فون پر مفت کا ہے پیکج. ہاں پھر اس ڈرامے میں کیا ہوا، پھر اس فلم میں کیا ہوا، اس میں تم بے حیا مردوں کے قصے سن رہی ہو. اور بیشتی زیور میں کیا لکھا ہے؟ بے حیا بے حیا تو چھوڑو، بے ہودہ لوگوں کے قصے سننے منع ہے، اور تم بے حیا کے قصے سن رہی ہو اور حرام مزہ بھی لے رہی ہو اور شکایتیں اور اللہ معاف فرمائے نامحرم کی تعریف کر رہی ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ دین کی بات کرتی ہو اور تمہیں حیا نہیں آتی کہ فلانے کا شوہر اتنا اچھا ہے میرے متھے تو خود کیسی ہے؟ میں خود کیسا ہوں؟ آپ کو چھوڑو، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کیسا ہوں؟ اس طرح بڑے ایسے باتیں کر رہے ہیں. اب ہمارے گھر کوئی خاتون آئے، گھر والی سے ملے، وہ میری شکایتیں کرے گی، اس کو پتا ہے سر پھٹے گا، کیونکہ جب وہ بات بڑھے گی تو سمجھ جائیں گے کہ میں نے بتایا ہے. اب کس کو مصیبت ہے کہ بتائے؟ سب چیز اچھی نظر آتی ہے لیکن اندر ایسی بات نہیں. ماربل کتنا اچھا نظر آ رہا ہے، حالانکہ اللہ کے گھر کا ماربل ہے، اندر پلستر اتنا ہی اچھا ہے. پلستر کے اندر بلاک بھی اتنا اچھا ہے، بلاک کو توڑو وہ بھی اتنا اچھا ہے. خاتمے کا پتہ نہیں آپ کو کہ کیسے کیسے عورتیں بدکار. رابعہ بصریہ صرف نہیں بنی، صرف ولیہ نہیں بنی، ولیہ ساز بھی ہوئی. وہ کتنے مرد برائی کے اندر بیوی کو مارنا کرنا، کیسے کیسے حالات. اللہ تعالیٰ نے جز فرما لیا، اللہ کے ولی بن گئے، اور تو شکایتیں کر رہی ہے. ہمیں کیا معلوم کب ہماری موت آئے گی؟ ابھی موت آ جائے پھر. جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا جب شکر زیادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے. ایک آدمی کو اتنی دولت ملی تھی کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور خیرات اللہ والے کو دیکھا کہ لپٹ گئے. کہ حضرت وہ میں نے سنا ہے آپ کو کشف اور کرامات کسی کے اختیار کی نہیں، اللہ سے ملتی ہے. اور مرکات شرح مشکات
11 جلدوں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 کرامات سے بڑھ کر دین پر استقامت سے رہنا ہے۔ فرمایا پیارے شیخ نے، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت کو ممبر پر مت دیکھو، استقامت کو سفر میں مت دیکھو، استقامت دیکھو ایئرپورٹ پر کیسی ہے، ریلوے اسٹیشن پر کیسی ہے، جہاز کے اندر کیسی ہے، ڈپارچر لاؤنج میں کیسی ہے، لین دین میں کیسی ہے، مارکیٹ میں کیسی ہے، ہاسپٹل میں کیسی ہے۔ اللہ مجھ سے ادھر مومن کو بچائیں، یہ بیانات میں استقامت کا پتہ نہیں چلتا۔ ساتھ رہو کچھ دن، 2 ساتھ شیخ کا اتنا، مفتی مولانا منصور صاحب شیخ الحدیث، 2 ساتھ شیخ کا اتنا کہ مثل شیخ کے تم بنو، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے۔ تو جناب وہ انہوں نے کہا حضرت یہ اتنی دولت کی فراوانی؟ فرمایا بھائی دیکھوں گا، جو دل میں آئے گا بتا دوں گا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد ملاقات، حضرت پھر آپ نے دعائیں مانگی، آپ نے کہ دل میں کچھ آیا؟ کہاں بھائی، کل ہی میرے دل میں آیا کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے زیادہ ہو، تو لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تمہیں بڑھا رہے ہیں، تمہیں اگر یہ برا لگتا ہے تم ناشکری کرو، دھڑا دھڑ ختم ہو جائے۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں، حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، میں تو اور شکر کروں گا تاکہ کروڑوں روپے صدقے خیرات کے اندر میں دوں، مسجد بنواؤں، خانقاہ بنواؤں، مدرسے بنواؤں۔ ٹھیک ہے، ایک درخت کے نیچے ایک لنگی پہنا آدمی تھا، وہ اللہ والے وہاں سے گزر، نے پکڑ لیا، دے 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 دے، کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے بھائی؟ حضرت آپ دیکھیں لنگی ہے میرے پاس، کچھ ہے ہی نہیں، ملتان سے کچھ بھی نہیں ملا، صرف یہ لنگی ملی ہے، تو میرے لیے اب دعا کریں، کیا مسئلہ کیا ہے، میں وہ ٹھیک کر دوں اپنا مسئلہ، جو گناہ میں مبتلا ہوں گناہ ٹھیک کر دوں میں اپنا۔ بس کبھی ٹھیک آئے گا دل میں تو بتا دوں گا میرے دل میں یہ۔ بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزر ہوا، لنگی والے نے پھر پکڑ لیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر پکڑ لیا، نور نالا نور نور نالا نور۔ وہ حضرت وہ کیا ہوا پھر، میں تو لنگی میں ہی پھنسا ہوا ہوں، آپ نے پھر کیا آپ کے دل میں آیا؟ کہ بھائی میں نے جو انکوائری کرائی ہے تو مجھے یہ پتا چلا ہے، میرا اندازہ ہے کہ اب ناشکرے بہت ہوں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لنگی میں بھی آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا لنگی کا کیا شکر ادا کروں، ہوا تیز آئی لنگی بھی گئی، اور اس کے بعد بھی کہہ رہا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ خوش نصیب خاتون ہیں جو لکھ لیتی ہیں، 1-2 مرض تو بہت میں ہیں، بہت میں مرض ہے، یہاں تک کہ شوہر کے سامنے کہہ دیا، یہاں تک کہ شوہر کے سامنے کہہ دیا کہ فلانے کا شوہر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اب وہ شریف آدمی ہے، اس نے شیخ سے پوچھا ہوا ہے، ٹیڑھی پسلی کا مطلب ہے کہ اب زبردستی تکلیفیں پہنچاؤں؟ جی آپ کی سفارش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی ہے، بخاری شریف کی سفارش ہے، الارۃ قذل ان اقمتها کسرتها ان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج۔ آپ کا مطلب ہے جیسے حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کو بیوی ملی اور بار بار کشف ہوا، کشف بار بار اعلام، اس سے شادی کر لو، انکوائری کی تو پتہ چلا دلی کی سب سے زیادہ بد اخلاق عورت ہے، بزرگوں سے علماء سے مشورہ کیا، فرمایا کوئی خاص بات ہے بھائی، ذرا سننا حضرت والا کا انداز بھی کیسا ہے، تو بھائی کیا کریں، کرنا ہے آپ دیکھو انشاءاللہ تعالی۔ شادی کی پھنس گئے، اتنی کٹ 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 بدتمیز کے حضرت کا دھاگا ٹیڑھا ہو نا، چارپائی کا اس کا رضائی کا سر میں درد، چارپائی ٹیڑھی ہو سر میں درد، بہت بڑا ریاست کے نواب ہوتے تھے، آئے کا حضرت پانی پینا ہے، فرمایا خود پی لیجئے، حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ خود پی لیجئے، انہوں نے جا کر پیا، پیالے سے پانی پیا، پیالہ رکھا، پیالہ ٹیڑھا، حضرت کے سر میں درد ہو گیا، جاتے ہوئے کہ آپ کے پاس کوئی خادم نہیں ہے میں خادم بھیج دوں، کہ بہت برداشت کیا رہنے دو، تیرا یہ حال ہے کہ پہلا تو نے ٹیڑھا رکھ دیا، تیرا خادم کیسا ہوگا، جو میرا تو سر میں درد پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ تو شادی کی، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا حضرت ہر جگہ سنا جا رہا ہے کہ آپ کی بیوی بڑی کڑکڑ والی ہے اور بہت بدتمیز بد اخلاق ہے، طلاق کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا طلاق دوں گا کسی اور کے متھے لگے گی، وہ پریشان ہوگا، چلو ہم ہی صحیح ہیں، لیکن ایک بات راز کی بتاتا ہوں، جو اللہ میرا ڈنکا پٹوا رہے ہیں نا، اس خاتون کی کڑوی بات برداشت کرنے پر ڈنکا پٹوا رہے ہیں۔ اب میرے پیارے جانی شیخ کا انداز دیکھو، فرمایا اے بیویوں تم اپنے شوہر کا درجات بلند کرنے کے لیے ان سے کھڑکڑ مت کرنا،
کہ ہمارے شوہر کے درجات بلند ہوں گے. تم جو اس احادیث مبارک ہیں اس پہ عمل کرو، اچھے اخلاق پہ عمل کرو. میرا شوق کا ڈنکا پھٹ جائے اس کو خوب رگڑا دوں اٹھا کر. یہ وزن ہے ڈنکا ونکا تمہیں پٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ ہی پٹواتے ہیں ڈنکا جس کا پٹوانا ہے. کسی کے گناہ پر نظر پڑ گئی، حضرت کے سر میں درد ہو گیا، حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آ کر لیٹ گئے آ کے. اب یہ تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، لیکن شیخ کے نام پر لکھ دیا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نا اپنے شیخ کے نام حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ. سر میں درد ہو گیا جناب، اور سیدھا آ کے سو گئے، اور آ کر سب اٹھے، واش روم میں گئے، پیشاب میں خون آ گیا. حضرت کی نقل ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ فرمایا جو دوسرے کے گناہ دیکھ کر جس کے پیشاب میں خون آ جائے تو خود اس کا اللہ سے کیا معاملہ ہوگا. پھر جوش میں فرمایا حضرت کا نزول ہے، میں تو اپنے لیے کہتا ہوں. ایک وہ تھے جن کو دوسرے کے گناہ دیکھ کر پیشاب میں خون آ گیا، اور ہم اتنے نالائق ہیں کہ اپنے گناہ پر ہمارے سر میں درد بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ مر کر کسی کو جواب دینا ہے. میری ماں بہن بہو بیٹیوں کبھی دھیان گیا اس بات پر کہ دوسرے کے شوہر کے بارے میں بک بک کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ نام میڈم کے تذکرے کر رہے ہیں آپ، اور دل کے گندگی کا پھر کیا حال ہوگا؟ جو اللہ نے نعمت دی ہے، پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، ایک لقمہ اس کا بھی ایک حصہ میں اس کا حقدار ہوں. ابھی ہمارے بابا کے پرانے ساتھی پتہ نہیں جو میرے محسن دنیاوی حساب سے بہت محسن مجھ پر احسان کرنے والے، فون آ گیا کہ ابا کی طبیعت ناساز ہو گئی، یہ الرٹ ہو گیا وغیرہ سب. بہرحال اللہ نے ان کو شفا دی. کیسے کیا ہوا بیماری بتاؤں؟ بیماری کیا بھی بتاؤں؟ آئی سی یو میں چلے گئے، لیٹے ہوئے تھے بیمار، طبیعت ناساز، پانی پینا تھا، لیٹے لیٹے پی لیا، پھیپھڑوں میں چلا گیا. اللہ نے نئی زندگی دی. ہم اور آپ کتنا اللہ بچا کر رکھ رہے ہیں، اس کا ہی فیصلہ کر لو ذرا. آپ اور ہم فیصلہ کر لیں. آنکھوں کے نور یہ نہیں، اور اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے کہ میں نے شیر کو قبضے میں کر لیا، 20 دن میں بال چھین لیے، اور 18 سال ہو گئے شوہر کو قبضے میں نہیں کر سکی. کیا رسک کم بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے؟ خرچہ کم کرنا ہمارے اختیار میں. ہمارے اللہ تلے ختم ہی نہیں ہوتے، فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی. مال میں گھسی ہوئی ہماری بہو بیٹیاں. کل بھی تفصیل کا موقع نہیں، کل پرسوں ایک صاحب نے مال کے بارے میں بتایا، میں تو پریشان ہو گیا سن کر. یہ اب کیا بار بار بولتا رہوں گا؟ آپ کو عقل نہیں ہے؟ اپنے رات و دن کے مشورے کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ میری بہو بیٹیوں آپ لوگ کیوں نہیں کرتی مشورے؟ اور شہروں سے خط کی لائن لگی ہوئی ہے، اور ہم نے صرف بیان کر لیا، سن لیا، خود بخود کام ہو جائیں گے. اپنے دل کو میں اور آپ جھنجھوڑ کے دل کو کاغذ پر لائیں کہ ہمارا دل بھی اللہ والا ہے، یا صرف چہرہ اور باتیں اللہ والی ہیں؟ دل بھی اللہ والا ہے. وہاں پر دل لگے گا، وہاں پر دل کی قیمت لگے گی کہ دل میں بھی مولا تھا یا نہیں تھا. وہ ہمیں کیا معلوم؟ میں تو سمجھ رہا ہوں میرے دل میں مولا ہے، تو اللہ کو پتا ہے کہ مولا ہے یا لیلا ہے. اس لیے اتنا غصہ اور تکلیف پہنچی اس بات سے کہ دوسرے کی تعریف کر رہی ہیں شوہر کے سامنے یا آپس میں سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور بدتمیزی منع ہے کہ بہن آپ اپنے شوہر کا تذکرہ ہمارے سامنے نہ کریں، ہمارے شیخ نے منع کیا ہے. پھر ناراضگی شیخ کو ہوتی ہے تو آپ پھر روتی ہیں کہ ہماری بات پہنچا دی. غلطی ہے تو بات پہنچائیں گے. اس شوہر نے ان کو یہ دیا ہے، وہ دیا ہے. شوہر نے دیا، اللہ نے دیا. کس نے دیا ہے بھائی؟ ذریعے دیا ہے نا. ساری دنیا ایک پلڑے میں ہو اور اللہ کی رضا ایک پلڑے میں ہو، اور سارے زمین آسمان کے خزانے ایک پلڑے میں ہو، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی رضا ہو. کیا لیں گے؟ اللہ کی رضا لیں گے. جس پر ہم سہارا لگ کر بیٹھے ہیں ان کو بھی موت ہے. اور حضرت فرماتے تھے، حدیث پاک سنو، دعا اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ پہلے آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں، جنت بعد میں. جنت مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، ان کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے. دنیا کے چکر میں آ کر اے اللہ آپ نے ان کو یہ دیا، ہم کو کچھ نہیں دیا. اے اللہ آپ نے ان کو پراڈو دیا، ہم کو 50 موٹر سائیکل بھی نہیں دیا. ایمان تو دیا ہے، اس کو گن سکتے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ مسجد میں دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، اللہ اسٹینڈرڈ بھی دیکھو نا، اللہ 5 کروڑ کا سوال ہے، 5 کروڑ دے دے اللہ، 5 کروڑ لگا ہوا ہے، 5 کروڑ. ایک آدمی اندر آیا مسجد میں، یا اللہ 50 روپے کا سوال ہے، اے اللہ 50 روپے کا. اس کو تو بڑا غصہ آیا. یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ جیب سے یہ ایسا کر کے 50 روپے نکالا گا، تو جا. تو آپ سن لیجئے. اب دیکھیں مضمون یہی الحمدللہ سامنے. اللہ کی عطا دیکھیں میرے شیخ کی کرامتیں کیا ہیں. فرمایا کہ مصیبت میں صبر کرنا
یعنی تسلیم و رضا سے کام لینا. اس کو چمڑے والے کو ناراضگی اور شکایت نہ ہو کہ اللہ میاں سے اتنی دعائیں مانگی تھیں. دیکھو کیسے اللہ نے مضمون ملایا اپنی رحمت سے. فلاں کام ہو جائے پھر بھی وہی پارٹی جیت گئی, یا بیماری آ گئی, یا جس بلا سے پناہ مانگی تھی وہ بلا آ گئی, تو ہمارا کام تدبیر اور دعا اور آخر میں تسلیم و رضا. جا دل تجھے چھوڑا جدھر وہ ہیں ادھر ہم بھی. ذرا کوئی تکلیف ہے, بہن نہیں مان رہی ہے, اماں نہیں مان رہی ہے, میرا قبض ہو گیا ہے 3 دن کا, تو جلکولس کھاؤ یا کر 5 روپے کا بھی نہیں ملتا. بڑا بھائی ان کے دل کس کے ہاتھ میں, اس کو رب کو راضی کر لینا, وہ دل بدل دے گا. اس میں کیا ہے اللہ کے لیے بھائی ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو چاہے تو 1 منٹ میں ہو سکتا ہے. نہیں بھائی یہ تو غلط کہہ رہے ہو. اچھا اللہ اگر چاہے تو 1 سیکنڈ میں ہو سکتا ہے. میرے بابا وہاں گھڑی ہے کہاں, وہاں تو صرف ارادہ ہو جاتا ہے, وہ کام بن جاتا ہے. سخت سے سخت دل آ کر پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں. تھپڑے مارنے والی بیوی جی کرسی پر بیٹھ رہا ہے, شوہر پیچھے سے کھسٹ لی دڑ سے نیچے, اور ڈانٹ. ان کو ایسی ایسی ترکیبیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صرف 1 گلاب جامن میں 1 قطرہ جمال گوٹے کا ملا دیا اور نیچے نکال دیا. سرتاج نے اپنے ہاتھوں سے گرم گرم گلاب جامن بنائے. اب سرتاج کو کیا معلوم کہ اس کے اندر کیا ملا ہوا ہے. تو اچھا کھایا 50 دست لگ گئے. کیا ہوا کا فوڈ پوائزن. آج کل تو پتا ہے وائرس چلا ہوا ہے. ان کو ایسی ترکیبیں آتی ہیں, ٹیڑھی پتلی کی ہے لیکن آدھی عقل والی ہیں, لیکن نظر فرما دے تو پوری عقل والی کو اڑا دیتے ہیں. ایسی ایسی ترکیبیں ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہائے ہائے مجھے ملا کیا ہے, ایمان نہیں ملا بیوقوف. کیا ملا ہے, کافرہ عورتیں, کیا مسلمان عورتیں کیسے کیسے گندے کام کر رہی ہیں. تجھے اور ہمیں اللہ نے کتنے بھی گندے ہیں, لیکن ایسے کام جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. کیا ہمارے پاس نیک عمل ہے جو اللہ نے بچایا ہوا, ہم ناشکریاں کر کے تباہی اپنی لانا چاہتے ہیں کیا. ایک لقمہ اس کا ایک حصہ. ایک آدمی بکواس بہت کرتا تھا, پیسوں کے بارے میں 7 پشتیں کھائیں گی. الحمدللہ سب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں جو اللہ حضرت والا کے صدقے بابا اور اماں اور آپ لوگوں کی دعائیں, بھائیوں گھر والوں کی دعاؤں سے اللہ عطا فرماتے ہیں. کینسر ہو گیا آنتوں کا, صبح شام 1 چمچہ بڑا کیمے کے پانی کا, مسالے وسالے کچھ نہیں ہے, جا ڈالر کا پاؤنڈ کا. یہ تو ہم تھوڑی خواتین سے کہیں گے کہ آپ قبرستان جائیں, ہم تھوڑی اپنی بہو بیٹیوں سے کہیں گے آپ ہاسپٹل جائیں. اللہ نے عقل نہیں دی کہ کیسی کیسی بیماری ہیں, اللہ بچائے. ایسی ایسی پرچیاں آتی ہیں, کھانا غائب. اب اگر فون کھانے کے وقت میرا بھی دل چاہتا ہے کہ فون نہ سنوں, اب اگر نہیں سنوں تو کب سنوں گا. کھانا کھا کے تھوڑی دیر میں سو جانا ہے, پھر عصر کے بعد مجلس کے بعد بابا, اب مغرب کے بعد تو بس کیا عرض کروں, اب پھر اس کے بعد کیسے کروں گا فون. دل پہ پتھر رکھ کر بات کرنا پڑتی ہے, کیا کروں. وہ اللہ نے ان کے دل میں نیک گمان ڈالا ہے. میں بیٹھ کر یہ سوچوں کہ بھئی کھانے کے وقت میں کوئی ایسی غم کی بات نہ سننی چاہیے. ایسا غم کی بات کبھی سننے کو ملتی ہے, کھانا پورا ہو گیا, کہتے چلو بھئی تھوڑا پھل کھا لیتے ہیں. تو کتنا لوگ عزت فرماتے تھے, کتنے بیچارے کتنی تکلیفوں میں ہیں. اب ہمیں اللہ نے کتنا اپنی رحمت سے کتنے احسانات کے ساتھ اللہ نے رکھا ہوا ہے, ناشکرے بنے ہوئے ہیں. اتنی بڑی بدتمیزی, اتنی بڑی بے ادبی, اتنی بڑی ناشکری, اور اتنا بڑا خطرناک معاملہ کہ نامحرم کی تعریف کر کے تو شوہر کو کہہ رہی ہے کہ تم نے مجھے دیا کیا, وہ دیکھ سونے کے کنگن لے آتا ہے. بھائی اللہ نے اس کو دیا ہے, چاہے حلال کا پیسہ ہے, تجھے کیا ہے. اب ایک خاتون ہے, وہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہے یہاں تک کنگن کے ساتھ, بازو بولتے ہیں کونی بولتے ہیں یہاں تک, دوسرے میں بھی اسی طرح, اور ہر انگوٹھی جو ہے اس کے اندر نگ لگا ہوا ہے, 8 کی 8 انگلیاں, بلکہ انگوٹھے میں بھی گھسائی ہوئی انگوٹھی. چلو مروب ہو رہی ہے محترمہ. وہیں اس مجلس میں ایک خاتون بیٹھی ہے جس کے پرس میں 5 کروڑ کا ہیرا ہے. مروب ہوگی. میری بہو بیٹیوں, ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہے بہت زیادہ. جس کے دل میں نسبت کا ہیرا ہوگا وہ مروب ہوگا. کیا میرے آپ کے اختیار میں نعوذ باللہ تقدیر بدلنا ہے کہ شوہر ایسا ہے یا بیوی ایسی ہے, بیوی ایسی ہے. ایک صاحب ہیں, یہ روزانہ ہوتے ہیں, وہ پھر وہ ہنستے بھی ہیں زیادہ. وہ گئے ریاض کمپنی کے کام سے, دوسرے دن ہی فون کیا مجھے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ دوسری شادی کی اجازت ہے. میں نے کہا بھائی بھنگ تو وہاں ملتی نہیں ہے, دوسری شادی کس بات پر بھائی, کیا ہو گیا بھنگوڑیے.
چرسی کبھی نہ مرسی، کیا ہو گیا تجھے بھائی؟ کا شیخ جس گھر میں گئے نا، ایسے ڈنر سیٹ، ایسے بہترین چیزیں سیٹ، اور یہ میں نے کہا پھر، اور کھانا بھی ایسے انداز سے آیا، میں نے کہا پھر اس وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہمارے گھر مہمان آئیں گے تو ہمارے جو پلاسٹک کے برتن ہمارے گھر میں ہے نا، آپ آئیں گے تو کبھی برتن نہیں نکلیں گے، ہم ویسے اس برتن میں کھاتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ کیا پھینک دیں؟ ہاں پھینکتے ہیں ہم لوگ، جب اس کے اندر 3-4 کریک پڑ جائیں اور 2-3 سائڈیں ٹوٹ جائیں، ماسی جاؤ لے جاؤ ایش کرو، ہاں جب دیتے ہیں ہم بھائی، جب دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ڈنر سیٹ کا باؤل ٹوٹ جائے نا، میری ماں بہن بہو بیٹی اس کو دیکھ کر تو دکھائے، چاہے اس باؤل کے بدلے پیسے بھی ملیں گے نہیں، کیوں؟ سیٹ خراب ہو جائے گا، پھر کل لگاؤ ایل سی، لگاؤ ایل سی، خبر پورا ڈنر سیٹ لے آؤ۔ کپڑے کب دیں گے ہم؟ ہمارے اپنے کپڑے کب دیں گے؟ کم از کم 10 جگہ سے گل جائیں گے نا، جاؤ بابا ایش کرو، دعائیں میں یاد رکھنا۔ ہماری ماں بہن بہو بیٹی، حضرت نے فرمایا تھا کہ 4 معشوق ہوتے ہیں سب کے، نمبر 1 شادی کروں گا تو یہاں کروں گا، ادھر نہیں کروں گا، جا کے بھیک مانگتے رہو نیپار چوگرنگی پر، بھیک نہیں وہ تالیاں مار مار کے جو ہے نا، مچھریں بھگانے میں بھی یہ کام آتے ہیں۔ تو وہاں ایک مسجد میں بیان تھا رمضان شریف میں، مدینہ مسجد میں، اور نوجوانوں نے کمیٹی والوں کو تنگ کر دیا، اس کو دوبارہ بلاؤ، یہی بیان ہمیں سننا ہے۔ میں جب داخل ہوا مسجد میں، ایک صاحب اگر معانقہ کیے، آدھی سے زیادہ سفید داڑھی میں، بڑا خوش ہوا، کیسا استقبال ہوا ہے، مجھے الحمدللہ اس کی فکر نہیں ہوتی۔ آئے کان میں آ کر کا یہاں لڑکے لڑکی پر بیان نہیں کرنا، میں تو کھوپڑی آؤٹ ہو گئی۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بلایا، اگر آپ نے بلایا میں چلا جاتا ہوں، میں امام بن کر کام کروں گا، غلام بن کر نہیں کروں گا۔ جب دل میں تقاضا آتا ہے، جب بیان کرتا ہوں ایسے بھی نہیں کرتا ہوں کسی کے کہنے پر، اور قرآن پاک حدیث پاک کا حوالے دیتا ہوں۔ لڑکے جمع ہو گئے، شیخ 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 شیخ، کیا ہو گیا، کیوں یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا بھائی انہوں نے، وہ سمجھے کہ میں نہیں بولوں گا، میں نے کہا انہوں نے کہا لڑکے لڑکی میں بیان نہیں کرنا، تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ نے بلایا ہے؟ تو پھر میں چلا، نہیں ہم نے تو کمیٹی والوں کو بلایا کہہ کہ ہمیں یہی مضمون چاہیے، ہماری جوانیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد بیان جب شروع ہوا، میں نے کہا بھائی ایک صاحب نے مجھے آتے ہی گلے لگا کر اور کان میں خوشخبری سنائی کہ لڑکے اور لڑکیوں پر بیان نہیں کرنا، تو بھائی اگر آپ لوگوں کا آپس کا مشورہ ہے کمیٹی والوں کا تو مجھے بتا دیں، میں چلا جاؤں گا، بھائی عزت اللہ کے ہاتھ میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے اگر درد دل دیا ہے، چلتی پھرتی خانقاہ ہوگی، چلتا پھرتا مدرسہ ہوگا۔ تو میں نے کہا آپ کوئی بولا نہیں، میں نے کہا میں جس دوست نے کہا بیچارہ سامنے بیٹھا تھا، میں نے کہا اگر وہ دوست سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر میں لڑکیوں پر بیان نہ کروں، لڑکوں پر بیان نہ کروں تو کہ ہجڑوں پر بیان کروں؟ میں نے کہا چلو ہجڑوں پر بیان کرتا ہوں۔ میں نے کہا ایک جگہ ہجڑوں کا کمپاؤنڈ تھا جس کا سردار یہاں شاید پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، تو وہ ہجڑوں کے کمپاؤنڈ تھا، اس میں ہجڑے بیٹھے تھے، وہ پریکٹس کر رہے تھے کل کس طرح ملتان جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو ڈاکو اندر آ گئے، گن نے نکال دیا، خبردار ہمیں جلدی چھپاؤ، پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، پھر آدھا مال تمہیں دے دیں گے ہم۔ ہجڑوں نے چھپا دیا ان کو، اور پھر پولیس اندر آ گئی۔ اب آپ کو کیا، سب کو پتا ہی ہے کہ ہجڑوں کا کام کیا ہے، کوئی کان پکڑ رہا ہے پولیس والے کا، کوئی پیٹ میں جو ہے نا وہ اس کو گوچا دے رہا ہے، کوئی ٹانگیں پکڑ رہا ہے، ہائے ہائے کر کے تاڑیاں مار رہے ہیں۔ کہا کوئی ڈاکو تو نہیں آئے گا، تم لوگ ڈاکو ہو، جو ان کا انداز ہوتا ہے ان کا۔ آخر وہ تنگ ہو کر چلے گئے۔ یہ ڈاکو باہر نکلے کا ویل ڈن، شاباش، آدھا وعدہ ہم نے کیا تھا، آدھا تمہارا۔ آدھا دیکھ کر ان کی حالت خراب ہو گئی کہ سارا دن نیپا پہ تالیاں مارتے مارتے بھی اتنے جمع نہیں ہوتے جو 5 منٹ میں جمع ہو گئے۔ کہا یہ اسلحہ آپ ہمیں بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے؟ اسلحہ بیچ کر وہ جناب ویسے سناٹی کی جگہ پر ہائی وے پہ کھڑے ہو گئے، ڈھاٹے واٹے باندھ کر گنے لیے ہوئے، بس کو روک دیا، آواز کو روکے ہوئے تھے، کنٹرول کیے ہوئے تھے، بھاری آواز کے رک جاؤ، بند کر روک دیا ان کو، اور پھر بس میں چڑھ کے چلا پیسے نکالو، ڈھاٹے واٹے بندے نکالو پیسے، نکالو۔ ایک آدمی کے پاس چلا پیسہ نکال، تو کہا کہ پہلے ہی جیب کٹ گئی ہے ڈھابے جی کے پاس، پیسے کہاں سے نکالوں؟ کہا نکال جلدی۔ کہا نہیں دوں پھر؟ اب وہ ہجڑے کب تک رکے رہیں گے؟ اس نے فوراً گن پھینک کر تعلیم مار کر کہا کہ خون خرابہ ہوگا۔ بس یہ سمجھ گئے، مار مار کے اسلحے سمیت سب ان کی ٹکائی لگا دی۔
اب وہ سب نوجوان ہنس رہے ہیں وہاں پر. اس کے بعد 2-3 دفعہ اس سے ملاقات ہوئی, کبھی اس نے نہیں کہا لڑکے لڑکی میں بیان نہیں کرنا. آپ پھر ہمارا پھر کھوپڑا بھی اس معاملے میں الٹا ہے بھائی, سمجھے نا. کہاں بات رکی تھی؟ ہاں شاباش. 4 چیزوں کا فرمایا عاشق ہوتا ہے, ہم بھی سنیں آپ بھی سنیں. اور اس میں ایک بات بھول گیا تھا, اللہ وہ بھی یاد دلا رہے ہیں اپنی رحمت سے. نمبر 1, بیوی ایسی ہونی چاہیے چاند کا ٹکڑا, خود ہوئے بھوسی ٹکڑا, اور اس کو بال کٹوا کر روڈوں پر گھماؤں برقع جلا کر, تاکہ سب دیکھیں کہ دیوس. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو فرمایا کہ وہ ماں باپ سے ضد کر کے اسی سے شادی کر لی, اگلے دنوں کے نہ پتا چلا اس کو تو کینسر ہے. اور گال کا پیپ بہنے لگی, بدبو آنے لگی, کمرے میں جانا بند. کہاں گیا تمہارا حسن, کہاں گیا؟ دوسرا محبوب, چاہے حرام ہو چاہے کچھ بھی ہو, بہترین کھانا جانا ہے, مہنگی جگہوں پر جانا ہے, وہاں جا کر کھانا ہے. فرمایا اللہ نے جائز نعمت دیا, منع نہیں کرتے. اللہ نے آپ کو پیزے کے پیسے دیے, پیزا کھا لو, منع نہیں ہے. حرام کا منع ہے. اور اتنا پاگل ہو جانا کہ روزانہ ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, نمازیں ہی ختم. یہ کھانا خوشبو والا کھائیں گے, بدبو والا نکلے گا. تیسرا معشوق کپڑے, بس پاگل کپڑوں کے پیچھے میچنگ. جو یہ بات جو میں نے کہا تھا کہ اس وقت یاد نہیں تھی, اس وقت یاد تھی, بھول گیا تھا. اس 4 کے ساتھ وہ بات بھی یاد آ گئی کہ ہم اپنے جو کپڑے دیتے ہیں, برتن دیتے ہیں, جب تک برتن میں 3 سوراخ نہ ہو جب تک نہیں دیتے ہم اپنے برتن. اب مہمان آئیں گے تو میں نے اس کو بیوقوف, جب مہمان تمہارے آئیں گے تم گھر کے برتن استعمال کرنے والے نکالو گے یا دوسرے نکالو گے مہمان کے لیے برتن؟ صرف اس پر تمہیں یہ ہو رہا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں. دوسروں کا بس دیکھ کر اپنا جو جھوپڑا ہے وہ بھی گرا دیتے ہیں. جھوپڑا تو ہے نا کم از کم. یہ کپڑے کتنے بھی شاندار, آخر میں یہ بات جو عرض کر, آخر میں KMC کے وہاں پر کتے آ کر ان کپڑوں پر پیشاب کریں گے. تو کسی نے کہا نہیں, ہم تو یہی ماسیوں وغیرہ کو دے دیتے ہیں, گلی کے چوکیدار کو دے دیا بوسیدہ کپڑے. یہ جب کپڑے پہنیں گی تمہارے بڑے بڑے مہنگے کپڑے, آخر تو کہیں جائیں گے نا, آخر تو کہیں پہنچیں گے, آخر تو گلیں گے, پھٹیں گے, اس پہ کتنا بھی تم نے پیچ لگا دیے, آخر تو ختم ہوں گے نا. کہاں ڈالو گے؟ کچرا کنڈی پہ ہی ڈالو گے نا, کتے پیشاب کریں گے نا. چوتھا معشوق, گھر ایسا ہوئے ایسا ہوئے ایسا ہوئے, یہ فلانی کے گھر میں گئی تھی, وہاں پر اتنے ہمارے شوہر کو ہے کیا, کنجوس ہیں, رشوت نہیں لیتے, سود نہیں لیتے, اور ہم دوسروں کی چیزیں دیکھ کر پاگل ہوتے رہتے. ایک ایک بچے کے پاس لاکھ روپے کے کھلونے ملیں گے, کھانے کو نہیں ہے, لیکن ہر جتنی دفعہ مارکیٹ جانا ہے وہ لانا ضرور ہے, کھانا پینا ضرور ہے 12 بجے تک, اور کچھ نہ کچھ لانا ضرور ہے. تم اللہ سے دعا کرو, میں اللہ سے دعا کروں, اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی. اے اللہ رشد اور ہدایت کی باتوں کو دل میں الہام کر دے کہ میں جو مارکیٹوں میں مر رہی ہوں اتنے دیر تک, شوہر پریشان, ساس سسر پریشان, بچے پریشان, بچیاں پریشان, سردی کی راتیں, اور 12 بجے تک پتہ نہیں کون سی مارکیٹ کھلی رہتی ہے, مجھے تو پتہ نہیں چلتا. شوہر صاحب کو کیا کہوں, کہ بھائی صبر کر لیں, وہ مانے گی تھی نہیں تیری بات, ماننا ہوتی تو میری بات مان لیتی, اب تو کہاں سے مانے گی وہ, کیونکہ اب چمک دمک مارکیٹ میں اتنی بڑھ گئی ہے, اتنی بڑھ گئی ہے, اتنی بڑھ گئی ہے, لینا دینا کچھ نہیں ہے, صرف مال میں گھومنا ہی ہے, اور دھکے کھا کر اللہ سے دور. مساجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہیں, اور مارکیٹیں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہ ہے مفہوم حدیث پاک کا. کیوں؟ وہاں پر کتنی بے حیائی, ناچ گانے, اریانی, فحاشی, آنکھوں کا زنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا, بال عورتوں کے کھلے ہوئے, بےہودہ, بے حیا, گھٹیا کپڑے پہننا, دکانداروں کے ہاتھ پکڑنا, ان سے مذاق کرنا. میری ماں بہن بہو بیٹیوں, اللہ کے کرم سے آپ تو ان سے بچی ہوئی ہو. جب آپ یہ بے حیائی اور بے غیرتی دیکھو گی تو آپ کے دل کا کیا حال ہوگا؟ جب آپ 6 گھنٹے موسیقی میں رہیں گی آپ کا دل کا کیا حال ہوگا؟ پیٹ نہیں بھرے گا جی, پیٹ نہیں بھرے گا. یہ خواہشات کا ناشکری تو بڑھتی جائے گی, اللہ سے دوری تو ہوتی جائے گی, لیکن پیٹ نہیں بھرے گا کبھی بھی, خواہشات نہیں بھرے گی. میں قطر میں آج کل الحمدللہ ایئرپورٹ میں ایک راستہ الگ بنایا ہے جو ڈیوٹی فری شاپ سے نہ ہو کر جائے. تو قطر کا مجھے پتا نہیں تھا, میں مارکیٹ سے نکلا, بیچ کے درمیان ایسے رو سے نکلا جہاں کوئی بھی نہیں تھا, میں اس سائٹ پر ڈپارچر لاؤنج تھا. جب میں نکلا آدھے رستے میں ساتھیوں نے کہا شیخ ادھر آ جائیں, یہاں سے رستہ یہاں بھی الحمدللہ بنا لیا ہے. آدھے رستے تک اتنے پرفیوم میں نے دیکھا بھی صحیح, $100, $200, $300. اور میں آپ کی بات بتاتا ہوں, میں کمزور ہوں بھائی, میرا دل چاہتا تھا سب ایسے لپیٹ لوں,
ابھی تو ڈیوٹی فری شاپ کا تو 0.1% بھی میں نے نہیں دیکھا. میری دل کی تو یہ حالت ہو گئی. اب دل کے اندر ناشکری کو میں آپ کو تھوڑی بتاؤں گا. میں ناشکری میں کرتا ہوں. چین نیند نہیں آئے گی. نیند میں پوری مارکیٹ گھومتی رہے گی. تم تھک تھکا کے آؤ گی. تم اپنے بچوں کو تم نے کیا حشر کیا ہوا ہے, شوہر کا کیا تم نے حشر کیا ہوا ہے. مارکیٹ کے بغیر چین نہیں. جب یہ مارکیٹ میں 2-3 دفعہ تفصیل سے بیان ہوا تو کئی خواتین کا ای میل اور میسج آیا کہ ہمیں یاد نہیں کہ آخری مرتبہ ہم کب مارکیٹ میں گئیں. کئی میسج وغیرہ کے شوہر کے ساتھ گئیں, بات بھی شوہر نے کی. کئی میسج آئے 2-3 خواتین, اس میں 1-2 خواتین بڑی عمر کی, ہمیں بکواس کرنے کا انہوں نے اجازت ہی نہیں دی, انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. یہ اور کئی خواتین نے لکھا کہ سال میں 1 بار, کئی خواتین نے لکھا سال میں 2 بار. اور یہاں اللہ معاف فرمائے تھوڑا پیسہ آتا ہے مارکیٹ, ہر چیز. بچے بچیوں کو کیا معلوم میچنگ کیا ہے, اور میچنگ کے دھکے کھا رہی ہیں ہر وقت. جناب وہ گرمیوں کے کپڑے الگ چاہیے, سردیوں کے ہر سال الگ چاہیے, عید کے الگ چاہیے, بقرعید کی الگ چاہیے, فنکشنز جو خاندان میں اس کے الگ چاہیے. ایک 50 لوگوں کی جائز دعوت ہو, نیا جوڑا چاہیے. جس کے دل میں اللہ نہیں اس کی تو فکر نہیں. کتنی ہماری بہو بیٹیاں ہیں, کتنی جائز دعوتوں میں گئی, یقین کرنا برقع ہی نہیں اتارا. کوئی بات نہیں, آپ کے دل نہیں چاہ رہا تھا, اچھی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں. کتنی خواتین نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چہرہ نہیں کھولا, پردہ کرنے والی. شیخ وہ وہاں نے دیکھا ہر طرف وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, اب وہ ہمیں دل ہی نہیں چاہا ہمارا. کتنی دیر بیٹھے رہی, چہرہ نہیں کھولا. اللہ کے کرم سے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کوئی کیسی بات کریں. اللہ آپ کو اور ترقی دے بھائی, اللہ ایسا ایمان ہمیں بھی دے کہ ہم اللہ کو ایک سانس ناراض نہ کریں. ایک مارکیٹ میں ہم اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں اور کتنا ساتھی سے پیچھے ہٹتے ہیں. وہ چیزیں ہمارے دماغ میں بسی ہوئی ہوتی ہیں, جہاں 4 پیسے ملے بھاگے وہاں پر کہ وہ ارے تو اس کا ماڈل نیا آ گیا, وہ تو 5000 اور مہنگا ہے. اچھا اس کو رکھ دو, زکات نہیں دیں گے. صدقہ کے دینے کا کیا ہے, زکات دے دی نا. صدقہ کس بات کا, بری موت سے بچاتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر. 1 کے 10 اللہ عطا فرماتے ہیں, یہ چیز کی فکر ہی نہیں. 10 روپے حضرت فرما دیتے. حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں 80s میں جاتا تھا, کراچی شہر کے حالات بہت برے تھے, قتل غارت گیری ہوتی تھی. فرماتے تھے دوستوں, اور کیا انداز تھا حضرت کا. میرے جو ہے محسن اول یہی ہیں جو اللہ والے, کبھی بتاؤں گا جو اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں کہتے تھے, وہ اللہ والے تھے, وہ تھوڑی اپنے لیے بتائیں گے. دوستوں اور بزرگوں, عادت بنا لو, 8 آنے صدقہ دے دو. 8 آنے, اس وقت 8 آنے تھے, 54 دے دو. اللہ کو اخلاص پسند ہے, اللہ دل دیکھتے ہیں, اللہ مال کو نہیں دیکھتے. بس نیت کر لو کہ اے اللہ میرے اور میرے گھر والوں کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمیں پریشانی تکلیفوں سے دور فرما. اور پھر حضرت سے دعا سنی بعد میں کہ اللہ والا بنا. اے اللہ صدقے کی برکت سے مجھے گناہوں سے میری اولاد اور میرے گھر والوں کو, اب یہ جو زکات ہی نہیں دیتی صدقہ کیا دے گی, زیادہ سے زیادہ ماسی کو صدقہ دیا. کیوں؟ تاکہ ماسی میرے کام دل سے کرے گی. نیت تو پہلے صحیح کر اپنی. ماسی کو اس لیے دینا بیچاری کو کہ میرے کام وہ صحیح کرے گی. تو اخلاص کہاں رہا تمہارا؟ تم نے تو اس کو لالچ کے طور پر دیا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر نہ جائے. ایک ایک سانس پر جو حضرت فرماتے تھے نا نظر کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کس لیے مارکیٹ جا رہی ہیں. ہماری آنکھوں کی حفاظت ہے. دکاندار سے تم بھاری آواز سے بات کرو گی, بھائی 100 روپے کم کرو, ایسے بات کرو گی؟ اللہ کرے کوئی ایسی بات کرتی ہو تو اور بات ہے, ورنہ اپنی آواز ہی سے اپنی بات کرتا ہے یہ, تاکہ کچھ 4 پیسے مل جائے. تمہیں کیا ضرورت ہے وہاں پاکولا پینے کی؟ تمہیں ضرورت کیا بتانے کی کہ میں فلانے خاندان سے ہوں؟ اسی لیے پھر ہمیں سکون نہیں ملتا, کیونکہ اللہ کو ناراض کرنے سے سکون کہاں ملے گا. ہم تو رات دن ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے نعوذ باللہ اللہ کو ناراض. ایک مارکیٹ کے اندر کتنا عذاب آتا ہے, اللہ معاف فرمائے. نمازیں پڑھتی ہو, صبح سے نکلی ہوئی ہو, نماز پڑھتی ہو, ایک ساتھ آ کے نماز پڑھیں گے ہم. کیا شرعی عذر ہے, تم جہاز میں بیٹھی ہوئی ہو, تمہیں موقع نہیں مل رہا. یہاں تک کہ ایک بار بڑی سختی کی, جہاز والوں نے بدتمیزیاں تک کی. اب کیا کریں؟ بہرحال مسئلہ معلوم نہیں تھا. فرمایا کہ بھائی کھڑا ہونا تو ضروری ہے, لازمی ہے کھڑا ہونا, لیکن جہاں ایسے نالائق ہوں تو بیٹھے بیٹھے اندازہ نہیں پڑھ لو, اگر قبلے کا بھی نہ بتائیں بعد میں اس کو دوہرا لینا. تو یہ کیا مارکیٹوں میں ہم کریں گے؟ 4 وقت کی نماز جا کر رات کو پڑھیں گے. اور تھکاوٹ, اتنا چلنا پھرنا, اللہ کے لیے کبھی اتنا چلنا پھرنا ہوا؟ میرے پاس تو سچ بتاتا ہوں الفاظ نہیں ہوتے پھر اس مارکیٹ کے نقصانات کے بتانے کے لیے. سب سے بڑا نقصان ناشکری کا ہے. سب سے بڑا نقصان ناشکری کا ہے. نمازوں کا ہے, خیر نماز تو اس سے بڑھ کر ہے, نمازوں کا قضا ہونا ہے. بیچارے بچے بچیاں کہاں بیٹھی ہیں؟ چاچا کے بیٹے کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. شرم نہیں آتی؟
کہ ہماری بچیاں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں لڑکوں کے پاس، 6-7 سال کے بچوں کی میرے پاس شکایتیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تک گئے، ملے ہی نہیں، پلنگ کے نیچے لڑکا اور لڑکی، ماموں چاچا کے بیٹے اور بیٹیاں، اور 6-7 سال کے جو دیکھ رہے ہیں فلموں کی مصیبت وہ اس پہ اپلائی کر رہے ہیں اور یہ پورا تلاش کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہاں پر مل گئے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمیں کیا اپنے اولاد کی فکر ہے، ہمیں تو مارکیٹ کی فکر ہے کہ پیسہ اتنا ہو پورا مارکیٹ خرید لیں، گھر کم از کم 8,000 گز کا ہو اور اس میں آدھا گھر جو ہے 6,000 یا 7,000 گز کا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہو۔ اور ایک بادشاہ تھا، وہ اس نے بھکارن سے شادی کر لی اور مرنے لگی بار بار ایسا ہوا کہ بس ابھی مری۔ بادشاہ نے سب بلائے، ڈاکٹرز، اور فیل، ایلوپیتھک فیل، ہومیوپیتھک فیل، حکیم بھی فیل، اور وہ مر رہی ہے، اس کی وہ چاند کا ٹکڑا، خود بادشاہ سلامت بوسی ٹکڑا۔ تو ایک کسی بزرگ کے بارے میں پتا چلا تو وہ ان کو منتیں کر کے لے آئے کہ میری نامحرم ہے، بس مجھے حالات بتاؤ کیا ہے، سب بتا دیا کہ آج کے بعد ملکہ کو، شہزادی کو اپنے ساتھ کھانا مت کھلانا اور اس کے کمرے میں کھانا دو اس کو، بس کمرے میں کھانا پہنچا دیا۔ 3 مہینے کے بعد تگڑی ہو گئی ماشاءاللہ، ایسا وزن ہو گیا اس کا، پھول گوبھی سے بند گوبھی ہو گئی۔ تو بادشاہ نے کہا حضرت یہ مسئلہ کیا ہے، کیا ہوا، کیا راز کیا ہے یہ؟ کھانا دے کر پھر سوراخ سے دیکھنا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے بادشاہ سلامت نے کھانا رکھوا دیا جیسے عادت تھی، اس کے بعد سوراخ سے دیکھا تو اس نے 20 جگہ پر ٹکڑے کر دیے اس کے کھانے کے۔ ایک جگہ گئی کہ اللہ کے نام پر دے دے بابا، کھا لیا، اللہ کے نام پر دے دے بابا، کھا لیا۔ عادت نہیں گئی نا، تو ہمارا بھی یہی ہے، تقویٰ سیکھتے نہیں ہیں، گناہوں کی عادت گئی نہیں، مارکیٹ میں دھکے کھا رہی ہیں، شوہر صاحب بھی ساتھ میں، ڈرائیوروں کے ساتھ جا رہی ہیں، آ رہی ہیں اکیلی، نعوذ باللہ۔ اور آج بھی ایک صاحب نے پوچھا ڈرائیونگ سکھاؤں، بہن ضد کر رہی ہے، خدا را مت سکھانا ڈرائیونگ، بس جہاں دیکھا بس۔ اور تقویٰ کا کبھی پوچھا ہے کہ اس میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے؟ میں فلم وغیرہ کے بارے میں کبھی پوچھا ہے؟ ہر آسائش چاہیے، نعوذ باللہ، اے اللہ ہر چیز ہمیں دے، ہم نے گناہ نہیں چھوڑنے، اب مارکیٹ سے جان نہیں چھوٹتی۔ اب وہ جب وہ اسٹیچو بنے ہوئے ہیں نعوذ باللہ، اس پہ جو سیٹنگ ہے لڑکی کے اوپر، وہ اس کی جینز پینٹ اور شرٹ کی وغیرہ، تو اپنی بیٹی کو ادھر فٹ کیا کہ میری بیٹی اب یہی کپڑے پہنے گی۔ اب یہ بیٹی ہو گئی 8 سال کی، کہاں سے چھوڑے گی؟ نہ ان کو دوپٹے کی فکر، نہ ان کو چادر کی فکر، نہ ان کو بار بار نصیحت کرنا، بس جو بھی فکر ہے دنیا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، مجھے اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، اور اس برائی سے، اس گناہ سے، ناشکری سے اللہ ہمیں بچائیں۔ جب دیکھو مارکیٹ اللہ بچائے اپنی رحمت سے۔ یہ جب پچھلے دنوں حالات خراب تھے نا، تو ایک خاتون جو انہوں نے رابطہ رکھا تھا، نماز کا، ہم تو نماز پڑھتی ہیں، اتنا دکاندار نیک ہے، اس نے جگہ بنائی ہوئی، اندر ہم جا کے وہاں نماز پڑھتی ہیں۔ اچانک کسی بڑے آدمی 2-3 کا قتل ہو گیا، بھاگ دوڑ مچ گئی، یہ نماز میں تھی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے شٹر گرا دیا بھاگنے کے لیے، اچانک اس کی چیخوں کی آواز آئی، بچ گئی۔ اب گھر کس طرح گئی کیا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بچ گئی، ورنہ 3 دن کے اس کے بعد مسئلے ہوئے تھے، مر جاتی وہاں۔ جو اللہ کھلا دے بس صحیح ہے۔ بھانجی کو بخار ہے، اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ نیند خراب ہوگی تو غرفہ میں آگے سو جاؤ، ان کو تو روک نہیں سکتے آپ، مہندی کے گانے اور ڈھولک بند کر دو، جہاں کر سو جاؤ، کان میں روئی ڈال دو، کیا کریں بھائی؟ یہ جو پابندی نماز کی کرتے ہیں وہ کبھی خدا نہ خواستہ نماز قضا ہو گئی یا دیر سے پہنچے تو پکڑ نہیں ہے، بس الارم لگا دیا، سپنے سوئے، اللہ سے دعائیں مانگی، مسنون اعمال کیے، نیند موت کا بھائی ہے، مفہوم ہے۔ تو یہ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ اس میں خدا نہ خواستہ کبھی شرعی عذر سے ہوا تو مجھے منع نہیں ہے۔ مفتی نعیم صاحب کا بیان سنا جمعے کا، جو کچھ ہفتے پہلے ہوا تھا، تو محبت اور معرفت سے بھرا ہوا، آخرت کی محبت، دنیا کی کمی طلب کم ہو گئی، شیطان کے نام پر عجیب تفسیر کی، جو دین پر چلنے سے روکے وہ شیطان کا کام کر رہا ہے، اللہ ہم سب کو اپنا بنائے۔ 16، 12، 17 کا بیان سنا، اللہ ہم سب کو اپنا وفادار بنائے، اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے۔ واہ بھائی واہ، چھوٹے بچے کو سید صاحب کے اشعار سے بہت فائدہ ہوا جو حضرت کے پڑھے، حسن کا پوسٹ مارٹم، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کا 30واں پارہ مکمل ہو گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس دعائیں چاہیے بھائی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. پلاسٹر کھل گیا, تھوڑی چلنے میں مشکل ہو رہی ہے, اللہ اور اچھا کر دے جلدی. بہت پریشان ہوں, اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ دور فرمائے پریشانیاں سب. ابھی تو صبر شکر کا بیان بھی سنانا, پرچے بھی لے لینا. ایک دوست یہاں سے وقت لگا کر گئے تو ابھی وہ دونوں میاں بیوی بیان سن رہے ہیں جس میں بیگم صاحبہ حضرت کے غلام کو دعائیں دے رہی ہے, اور بیوی نے پیغام بھیجا ہے کہ ایک رات پہلے ہی بھاگ کر آ گیا, ظالم کو واپس بلوائیے. ارے بیگم صاحبہ آپ بیان سنی رہی ہیں محترمہ, وہ بیچارہ بیمار تھا اس لیے چھوڑ دیا, ورنہ میں تو 41 دن کے بعد چھوڑتا ہوں. اس لیے ابھی تھوڑا خدمت کرو, اس کا بیچارے کی طبیعت ناساز ہے, کھانسی. اللہ تعالیٰ اچھی کر دے, اللہ اچھی کر دے. ماموں کی طبیعت ناساز ہے, شو روم کرائے پر اٹھ جائے انشاءاللہ, اللہ عافیت سے کرا دے. بنت مقتدا کو اللہ نیک صالح جوڑ عطا فرمائے, آمین. اعظم انور بلوچ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. ریحان ظفر کو اللہ جذب, ارے بھائی پہلے اپنے لیے جذب کی دعا کرنی چاہیے. اللہ مجھے ہم سب کو, ریحان ظفر کو بھی جذب فرمائے. اللہ سب گھر والوں کو جذب فرمائے. انم شعیب اور حوریہ ریحان کو اللہ حافظہ بنائے. لڑکوں سے مجاہدہ بڑھے گا, پہلے بتا دیتا ہوں. جو گناہ چھوڑے گا شیطان اس پر حملے کرے گا, اس لیے پہلے سے ہی حضرت شیخ صاحب نے کہا تھا کہ آپ لڑکوں کے بارے میں احتیاط کا فرماتے ہیں. مجھے تو گھن آتی ہے اس مضمون سے. کل یاد دلانا جس نے آج یاد دلایا تھا, تھوڑا طویل ہے تو پھر کیسا حضرت والا کو اس نے دعائیں دی. آپ جا رہے ہیں کالام کاغن اور آپ نے گائیڈ کو رکھا ہوا ہے, وہ تو بتائے گا نا اگر کھائی ہے تو اللہ والے تو راستے سے گزرے ہیں نا, ان کو پتا ہے اس راستے میں سب سے بڑی کھائی لڑکا ہے. تو آپ کا جو مجاہدہ بڑھ رہا ہے وہ اس بات پہ بڑھ رہا ہے کہ آپ حساس ہو رہے ہو, آپ تقویٰ سے رہنے کی فکر کر رہے ہیں, اس لیے بڑھ رہے ہیں. بس صحیح ہے, انشاءاللہ تعالی جان دے دینی ہے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. یہ جو کتاب ہے نا حسن پرستی کی تباہ کریں, اس کا علاج الحمدللہ میں بھی پڑھتا ہوں روزانہ اللہ کے کرم سے, آدھا صفحہ ایک صفحہ روز پڑھتا ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنائے, اللہ والا بنائے. سسرال والوں نے دعاؤں کا کہا ہے, اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. ملتانی مٹی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنائے. 15 ممالک میں 124 جگہ بیان سنا گیا. خواتین نے 239 گھروں میں بیان سنایا. فیصل خان آفس میں بیان سن رہے ہیں. امام الدین صاحب کی طبیعت ناساز ہے, اللہ صحت عطا فرمائے. مدرسے کی مشکلات ہیں مولانا عبداللہ دشتی ایرانی, اللہ سب مشکلات آسان فرمائے. پورے دنیا اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمائے. حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے. مساجد, مدارس, خانقاہیں, بزرگان دین, علماء کرام, دینی خدام اور اللہ تعالیٰ جو اللہ والے ہیں, علماء ہیں, تبلیغی مراکز, اور اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کی جان, مال, عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. دہلی انڈیا میں کمرے میں بیان سنا, اللہ نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دوست راحیل اعجاز کے والد صاحب بہت دنوں سے جو ہے طبیعت ناساز ہے, کل ایک نیا علاج شروع ہونے والا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ غرفہ کے نزدیک رہائش عطا فرمائے. والدہ حافظ یاسر فاروق کو ڈدو دعاؤں کے لیے کہا ہے. اہلیہ استاد العلماء مولانا عبد الجلیل صاحب کے لیے دعا کریں بھائی, اللہ ان کے اہلیہ کو صحت عطا فرمائے. مجیب الرحمان میں پی آر ایف میں اہلیہ کے ساتھ بیان سن رہے ہیں, الحمدللہ ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے, جنت کی فیکٹری اللہ نے عطا فرمائی. کندھے کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہے, اللہ صحت عطا فرمائے. ام بلال بیٹی کو اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے. والدہ کو کینسر کا علاج چل رہا ہے, اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جذب فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, جو امید وابستہ رکھتے ہیں, جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا, جن سے ہم نے وعدہ کیا, اللہ مجھ سمیت ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. اور یہ رنگ رلیوں سے ہمیں بھی, ہماری بہو بیٹیوں کو بھی بچائے. انگریز وائسرائے آ رہا تھا لکھنؤ میں, تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو گاڑی ملی ہوئی تھی, تو اس میں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اور جو بھی ایک دو بزرگ تھے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں. تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جھنڈیاں کیوں ہیں؟ کہ حضرت انگریز وائسرائے آ رہا ہے تو لکھنؤ کو سجایا گیا ہے. تو فرمایا کہ حضرت ابھی شعر ہوا ہے, آپ اجازت عطا فرمائے تو عرض کر دوں. فرمایا کہیے. کہ رنگ رلیوں پر زمانے کے نہ جانا اے دل, رنگ رلیوں پر زمانے کے نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا خواجہ صاحب
میرے پاس ₹1,00,000 ہوتا میں آپ کو اس پر ₹1,00,000 ہدیہ کرتا. کون سا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. گندگی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. میں ہوں یا آپ ہو یا ہماری بہو بیٹیاں ہوں، جہاں ہمیشہ جانا ہے وہاں کی اتنی تیاری ہے جو مارکیٹ میں جا کر ایک ایک چیز آپ دیکھتی ہو، ونڈو شاپنگ کرتی ہو، خریدنا نہیں ہے. یہاں سے نکلیں گی سیدھا کلفٹن اور ڈیفنس میں پہنچ جائیں گی. یہاں پر خریدنا ہے یہ سب، اور جہاں جانا ہے اس کی کوئی تیاری کی فکر ہے؟ قرآن پاک صحیح کرایا، اپنی نمازیں صحیح کرائیں، اپنے گھر کو اپنے دل کو گناہوں سے پاک کیا، اپنے اولاد پر محنت کی، اور اس دنیا کے اندر گھس رہی ہو اور ہر ہفتے تمہیں مارکیٹ چاہیے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. تو آخرت کی تیاری اس کی اتنی فکر ہے جتنا مارکیٹ کی فکر ہے. بس اللہ ہی میرے حال پر رحم فرمائے. ایک ایک چیز میچنگ چاہیے. یہ میچنگ قبر میں نہیں لے جائیں گے. اللہ بچائے میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب دن بدن یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. دن بدن مارکیٹ کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، اور دن بدن کھانا پکانے کے مفتی نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ دن بدن یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے کہ اب ہماری بہو بیٹیاں کھانا بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہر چیز ہوٹل سے لاؤ. یہ بھی خطرناک معاملہ ہے. میری ماں بہن بہو بیٹیوں کا ہوٹل کا کھانا کتنا کھاؤ گی، کتنا کھلاؤ گی؟ ایسا حالت ہے باہر ملکوں میں 6 دن کا 10 دن کا کھانا پکا کے رکھ لیا، میں نہیں پکاؤں گی. اب وہ خود جا کے نکال کے گرم کر کے کھا لو. خود آ رہے ہیں جو گرم کر کے کھا رہے ہیں. 10 فریج ہے تو کیا ہوا، 10 12 دن کا کھانا پکا کے رکھ لیا. ایک ہی کھانا دوپہر کو بھی کھا رہے ہیں، رات کو بھی کھا رہے ہیں، اوپر سے 7 اپ پی لیا. بس اللہ بچائے. کیا مزہ ہے زندگی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.